اکبر دا گریٹ کیا واقعی گریٹ تھا؟ اکبر کو گریٹ کہنا یا نہ کہنا بڑا ہی کنٹروورشل ہے یہ سب۔ اکبر کے جو فیصلے تھے وہ کہا جاتا ہے کہ شطرنج کی چال کی طرح تھے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن قائد اعظم سے کہتے ہیں کہ آپ کو اکبر کے اصولوں کو اپنانا چاہیے تھا ہندوستان میں سیاست کرتے ہوئے۔ اکبر کیا سیکولر تھا یا صرف اور صرف پبلسٹی اسٹنٹ تھا؟ اکبر کے دربار میں بہت کنٹروورسی تھی۔ مسلمانوں کے تو مکہ جانے پہ یا رمضان میں روزے رکھنے پہ تھوڑی بہت پابندیاں عائد کی تھیں، لیکن ہندو کو مکمل طور پہ آزاد کیا تھا۔ لیکن اس ٹائم جو مسلمان تھے ان کے ساتھ انہوں نے زیادتی نہیں کی تھی پابندی لگا کر؟ ایسے لگتا ہے جیسے وہ خود ہندوازم کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ اکبر رحم دل تھا، ہمدرد تھا یا ظالم تھا؟ کچھ جگہوں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کو غلط مروایا۔ اکبر نے جو دین الہی بنایا وہ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا؟ 10 لوگوں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اکبر کے دور میں سکھ مت کا آغاز کرتے ہیں بابا گرو نانک دیو جی، گرو امر داس جی اور گرو رام داس جی جو لاہور سے تھے۔ ان کے خلاف کچھ لوگوں نے شکایتیں کی اکبر کو۔ اکبر کی اولاد میں سے ہی جو گرو آئے بعد میں ان کا قتل بھی ہوا۔ جہانگیر کو ارجن دیو جی کا بڑھتا ہوا انفلوئنس کھٹک رہا تھا۔ کیا اکبر نے کسی عورت کے لیے جنگ لڑی؟ یہ اکبر کو بہت سے لوگ ہندوستان میں بہت لسٹ فل بھی کہتے ہیں۔ کیا اکبر کے اندر وہ کیپیبلٹی تھی کہ چنگیز خان کی طرح اپنی ریاست کو اپنا پھیلا سکے؟ اس بات کا احساس اسے آخر میں ہو گیا تھا کہ اس کے بعد شیرازہ بکھر جائے گا تیموری خاندان۔ کیا اکبر کو دیوتا بننے کا شوق تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں 13 سالہ نوجوان اکبر نے ہندوستان پر اپنا اقتدار کیسے سنبھالا؟ اکبر نے دین الہی کیوں بنایا تھا؟ اکبر کے 9 رتن کیا تھے؟ کیا واقعی اکبر کی 300 بیویاں تھیں؟ اور شہنشاہ اکبر کے کیے گئے وہ کون سے احمقانہ فیصلے ہیں جن پر آج بھی تنقید ہوتی ہے؟ یہ سب جانیے آج کے پوڈ کاسٹ میں۔ سنو پوڈ کاسٹ کے 90% ویورز وہ ہیں جنہوں نے اب تک سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کے خیال میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں۔ ذیشان میں ہندوستان کا تیسرا اور سب سے مقبول مغل شہنشاہ اکبر دا گریٹ کیا واقعی گریٹ تھا؟ بڑا ہی کنٹروورشل ہے یہ سب۔ اکبر کو گریٹ کہنا یا نہ کہنا اس کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ دور کون سا ہے، یعنی کہ انگلینڈ میں اور فرانس میں پروٹیسٹنٹس قتل کر رہے ہیں کیتھولکس کو اور کیتھولکس قتل کر رہے ہیں پروٹیسٹنٹس کو، اور دیگر گوں ہے پورے یورپ کی حالت۔ اس زمانے میں ایک ایسا بادشاہ ہندوستان کے اندر جسے پتہ چلتا ہے کہ جی کرسچن مشنریز آئے ہوئے ہیں، اور وہ انہیں دعوت دیتا ہے کہ ہمارے پاس آئیں، دربار میں آئیں اور آ کے میں انلائٹن کریں کرسچینٹی کے بارے میں۔ وہ زورواسٹرینس کو بلاتا ہے، وہ جینس کو بلاتا ہے، بدھسٹ کو بلاتا ہے، پورے ہندوستان سے ہر مکتبہ فکر کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، جو عالم تھے، انہیں بلا کے اکٹھا کر کے ایک دین بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ تمام ادیان میں سے ایسی باتیں جو کہ متفقہ طور پہ تمام لوگوں کو قبول ہوں انہیں بتائی جائیں تاکہ لوگ دین پہ عمل کریں۔ انٹینشن یہ ہے، اس بات سے قطع نظر کہ وہ دین 10 لوگوں نے بھی قبول نہیں کیا، لوگ ٹریڈیشنز اور کسٹمز کو جو ان کے پرانے ادیان تھے ظاہر ہے انہیں کو فالو کر رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی طرف سے یہ کوشش کی۔ اچھا، اب اکبر ایک ایسا بادشاہ ہے، ایک ایسا شخص ہے جس کی ہمیں مسلسل گروتھ نظر آتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ جب پیدا ہوا تو اس کے ماں اور باپ بھاگ رہے تھے، شیر شاہ سوری سے بچ کے ایران کی طرف جا رہے تھے، تو مختلف ہاتھوں میں، مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں اس کی پرورش ہوئی۔ پھر یہ کہ پڑھنے وڑھنے کا بالکل شوقین نہیں تھا شروع میں، بہت سے اتالیق، بہت سے اساتذہ اس کے لیے قائم مقرر کیے گئے پڑھانے کے لیے، انہوں نے کہا جی میں نہیں پڑھنا، واحد یہ کام جڑا میں نہیں کرنا ہوا ہے کہ میں پڑھنا لکھنا کوئی نہیں۔ پھر کیا کرنا؟ اس نے کہا میں گھڑ سواری کروں گا، میں تیر اندازی کروں گا، میں شیر کا شکار کروں گا، میں ہاتھیوں پہ بیٹھ کے جنگیں لڑوں گا، میں 36 میل پیدل وہ چل سکتا تھا۔ اچھا جی، اور جو اس کے اینسیسٹرز تھے، جیسے بابر تھا، بابر 2 دن کے اندر 160 میل گھوڑا دوڑا لیا کرتا تھا، 160 میل، وہ ایسا جنگجو آدمی تھا۔ وہ 2 دفعہ گنگا پار کر گیا تھا شرط لگا کے بابر۔ تو یہ سارا کچھ ورثے میں ملا تھا۔ انفیکٹ اکبر کا جو اپنا باپ تھا ہمایوں، وہ تو بڑا ایک نازک سا آدمی تھا، پنکچوئل بالکل نہیں تھا، بے قاعدہ تھا، پھر جنگ ونگ لڑنے میں بہت زیادہ کوئی ایسا انٹرسٹڈ نہیں ہوا کرتا تھا، گل چ پیا ڈھولتے ہوئے جانا پہنتا ہے نا۔ وہ تو جو جنگیں اس نے لڑی بیچارے نے جا کے کابل میں، قندھار میں، بیٹلز جو ادھر ادھر کی، وہ تو اس کی مجبوری بن گئی تھی، اسے واپس آنا تھا جب قزل باش، ایرانی قزل باشوں کو لے کے اس نے کی تھی۔ لیکن اکبر
یہ وہ بچہ ہے جس کو اس کے چچا نے کامران مرزا نے شیلڈ کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کی جب اٹیک ہو رہا تھا قلعے پہ. تو اچھا یہ وہ پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر وہ پڑھنے لکھنے کا شوقین نہیں تھا تو تھوڑا سا اس کے اندر ایک باربرزم بھی تھا, اس کے اندر بربریت تھی اس کے اندر. مثلا جب اسے کہا گیا پہلی بار کسی کا گلا کاٹنے کے لیے ایک ہندو قیدی کا, تو اس نے بغیر تامل کیے بڑے آرام سے اس کی گردن اتار دی تھی. اچھا. ہاں, اور ٹین ایجر تھا وہ اس وقت. بیرم خان ہی سنبھال رہا تھا نا حکومت کا جو نظم و نسق تھا. پھر اسی اکبر کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جا کے دین الہی بھی بنانے کی کوشش کر رہا ہے, پھر وہ ہیڈ ٹیکس کو ختم کر رہا ہے, وہ جزیہ جسے کہتے ہیں اسے ختم کر رہا ہے, وہ ستی کی جو بہت ظالمانہ رسم تھی اس کو ختم کر رہا ہے. وہ پھر وہ کہتا ہے کہ گوشت نہیں کھاؤں گا کیونکہ میدے کے اندر جانور نہیں پال سکتا میں. پھر وہ زمین کے اندر پیدا ہونے والی جینزم سے متاثر ہو کے زمین کے اندر پیدا ہونے والی سبزیاں جیسے آلو یا پیاز یہ کھانا چھوڑ گیا. اچھا. پھر بہت ٹالرنٹ بھی تھا, بہت بزلہ سنج بھی تھا, بیربل جیسے لوگوں کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا, اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا, دوسروں کی باتوں میں نہیں آتا تھا, کانوں کا کچا نہیں تھا. آپ اکبر کے دور میں دربار کو دیکھیں گے تو ریشہ دوانیاں آپ کو نظر آئیں گی, چاپلوس نظر آئیں گے, فلیٹرنگ کرنے والے نظر آئیں گے, کان بھرنے والے نظر آئیں گے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے نظر آئیں گے. اسے پسند تھے ایسے لوگ؟ نہیں, اسے بالکل پسند نہیں تھے. سنتا سب کی تھا, سنتا سب کی تھا, لیکن وہ مرضی اپنی کرتا اپنی تھا کرتے. اس پہ بہت سی حماقتیں بھی کی اس نے, اپنی مرضی کرنے میں, اپنے ڈیسیجن میکنگ میں پھر کچھ حماقتیں بھی کی. اکبر دا گریٹ اپنے سے پہلے آنے والے جو مغل شہنشاہ تھے ان میں ہمایوں اور بابر, ان سے کیسے الگ تھا؟ بابر سے تو اس نے ڈائریکٹ آپ سمجھے کہ جین جو بابر کے تھے وہ لیے تھے. یعنی بابر کے بہت سے اثرات ہمیں اکبر کے اندر نظر آتے ہیں. بابر ہیومین تھا, انفیکٹ پولائٹ تھا, ایمبیشیس تھا, اپنے قوت بازو پہ بھروسہ کرنے والا تھا. بابر ریزیلینٹ تھا بہت زیادہ. مثلاً فرغانہ میں جب وہ اٹیک ہوتا ہے, پہاڑوں میں چھپتا ہے, پھر قبضہ کرتا ہے, پھر دوبارہ اس کے ہاتھوں سے حکومت نکل جاتی ہے, پھر چھپتا ہے, پھر چائنا چلا جاتا ہے, وہاں جا کے کسان کی طرح رہنا شروع کر دیتا ہے, 2 سال کے لیے روپوش ہو جاتا ہے. ہر بار جب اسے واپس جانا پڑا, حکومت اس کے خلاف جب کوئی عدم اعتماد ہو گیا یا بھاگنا پڑا اسے, ہر بار جہاں وہ گیا اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور دوبارہ 250 لوگوں کے ساتھ اٹیک کر دیا تھا. اس نے 250 لوگوں کے ساتھ اٹیک کر کے اپنی حکومت کو واپس لے لیا. تو بابر میں ریزیلینس تھی, وہ فائٹر تھا, فائٹ بیک کرتا تھا. یہ سب کچھ اکبر کے اندر بھی تھا. ہمایوں سے کس طرح سے الگ تھا؟ ہمایوں بیسکلی ڈل تھا. اچھا. ہیومین تھا لیکن ڈل تھا, اور ہمایوں تھوڑا بے قاعدہ تھا. ہمایوں بہت زیادہ ایمبیشیس نہیں تھا, اس کے اندر فائٹنگ اسپرٹ نہیں تھی. ہمایوں معاملہ فہم بہت زیادہ نہیں تھا, غیر ذمہ دار بہت زیادہ تھا. مطلب اپنے عام ڈیلنگ میں, عام طور اتوار میں غیر ذمہ دار تھا. اکبر بالکل ایسا نہیں تھا. جیسے اکبر نے جب راجہ ٹوڈرمل کو پک ہی اس بنیاد پہ کیا تھا کہ راجہ ٹوڈرمل بہت زبردست منتظم تھا, اور جو اس کے کارنامے ہیں جو اکبر کے زیر اثر اس نے کیے ہیں, جیسے ایک زمانے میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ سپاہی کیا ہے, توپ خانہ کیا ہے, رسد کیا ہے, لشکر کیا ہے. تو کسی کو ڈھونڈنا ہے, مثلاً کسی اے بی یا سی کو, کسی سپاہی کو ڈھونڈنا تو کئی دن لگ جایا کرتے تھے, پتہ نہیں چلتا تھا. انہوں نے ترتیب دی, 1-1 روپے کو ترتیب میں لے کے آئے, 1-1 انچ زمین کا ترتیب میں لے کے آئے, 1-1 شخص کو ترتیب میں لے کے آئے, کیٹیگرائز کیا, فائلیں بنائیں. یہ سارے جو میٹیکولسلی جو کام کروائے تھے یہ اکبر نے کروائے تھے راجہ ٹوڈرمل سے. پھر اسی نے راجہ ٹوڈرمل کو یہ پہچانا کہ راجہ ٹوڈرمل صرف ایک کوئی منشیانہ منشی ٹائپ آدمی نہیں ہے, یا وہ کوئی کلیریکل مائنڈ کا آدمی نہیں ہے جو یہ فائل ورک کرے گا. اس نے یہ پہچان لیا کہ یہ تو سپاہ گری بھی بہت زبردست کرتا ہے. پھر اس کو استعمال کیا مختلف جگہوں پہ جہاں لڑائی کا خطرہ تھا بھی اور نہیں بھی. جیسے بہادر خان اور میر مز کی لڑائی کا خطرہ بھی تھا, دونوں آمنے سامنے آ بھی گئے, لیکن وہاں ایک ایسا شخص چاہیے تھا جو ڈپلومسی سے ان دونوں سے راستہ نکالے. قنوج کی لڑائی جو تھی تو راجہ ٹوڈرمل نے راستہ نکالا, حالانکہ لڑائی ہو گئی تھی. ایسی بہت سی جگہوں پہ, بنگلہ میں یا گجرات میں یا بہار میں یا قنوج کی لڑائی میں, ہر جگہ راجہ ٹوڈرمل کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ راستہ, اور اس کو اکبر نے کہا تھا کہ یہ جو
گھر کے حساب کتاب ہیں, یہ جنگی حساب کتابوں سے فرق ہوتے ہیں. یہ نہ کرنا کہ یہ جو تم دربار میں حساب کتاب کر رہے ہو میدان جنگ میں بھی ایسے کرو. وہاں پہ کچھ کنائیونس ہوتی ہے, وہاں کچھ آپ کو چشم پوشی سے کام لینا پڑتا ہے, کچھ دینا پڑتا ہے, کچھ لینا پڑتا ہے. کبھی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کن سرکمسٹانسز میں رہ رہے ہیں. تو راجہ ٹوڈرمل کے آپ جتنے بھی معاملات دیکھیں گے آگے جا کے ہم بات کریں گے, اس میں اکبر کی بہت زیادہ سپرویژن شامل تھی اور بہت دانشمندی شامل ہے اس کے اندر. 13 سالہ اکبر نے پانی پت کی جنگ بھی لڑی. جنگ کے اندر اس کی حکمت عملی کیا تھی؟ پھر وہی بابر والی بات ہے کہ وہ ایکسپینشنسٹ تھا, وہ اپنی سلطنت کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتا تھا. میں ایک ایگزیجریٹ کر رہا ہوں, یعنی پورے ہندوستان میں تو پھیلانا چاہتا ہی تھا. اور یہ 13 سال کی عمر میں اس کے اندر یہ چیز تھی کہ وہ ایکسپینشنسٹ تھا. جو پانی پت کی جنگ اس نے لڑی دوسری, اس میں جو انتظامی امور سنبھال رہا تھا وہ بیرم خان تھا. وہاں جو ایک اعتراض بھی ہوتا ہے کہ اس نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے, اس نے لوگوں کو بہت قتل کیا, مارا پیٹا. بیرم خان واز کالنگ دا شاٹس. اکبر یہ نہیں کر رہا تھا, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اکبر بھی کر رہا ہوتا تو وہ یہی کچھ کرتا جو بیرم خان نے کیا تھا, وہ کھوپڑیوں کے مینار ہی بناتا. کیونکہ اس وقت اکبر کے کردار میں ہمیں گروتھ نظر آتی ہے. یہ جو وقت آپ بتا رہے ہیں ٹین ایج والا جو اس کا وقت ہے, اس میں تو وہ ایک وحشی تھا, بائی ہک اور بائی کروک اپنی سلطنت کو بڑھانا چاہتا تھا. پھر آپ دیکھیے 18 سال کی عمر میں اس کو یہ اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ بیرم خان ایکچولی اس کے لیے فیصلے کر رہا ہے جو کہ نہیں کرنے چاہیے. تو اس نے بیرم خان کو سائڈ پہ کر دیا تھا. اچھا, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بادشاہ تو نام کا تھا اکبر, اصلی جو راج تھا وہ بیرم خان کا تھا. 18 سال کی عمر تک بیرم خان ہی کا راج تھا, بیرم خان ہی فیصلے کر رہا تھا. بیرم خان اس کا ایک مینٹور تھا, ٹیچر تھا, استاد تھا اس کا. بیرم خان سے بہت کچھ سیکھا اس نے. لیکن یہ حکومت اور یہ اقتدار چیز ایسی ہے, اور یہ ایمبیشن ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ 18 برس کا ہو گیا اسے اندازہ ہوا کہ بیرم خان فیصلے کر رہے, تو اسی آہستہ آہستہ اس نے بیرم خان کو, حالانکہ اس کے اوپر الزام ہی لگے, بیرم خان کو کرپشن کے الزامات لگے, اور اس زمانے میں کرپشن تھی بھی, بہت ریمپینٹ نہیں تھی لیکن تھی بہرحال. تو بیرم خان پہ کرپشن کے الزامات لگے تو اس نے اسے گھر بٹھا دیا. بیرم خان سے بھی گھر نہیں بیٹھا گیا. وہ یہ چاہتا تھا کہ میں کچھ کروں. بڑا مشکل وقت تھا اس کے لیے, کیونکہ کہاں وہ اتنے بڑے بڑے فیصلے کر رہا ہے, کہاں وہ ہندوستان کا نظم و نسق چلا رہا ہے, اور کہاں وہ گھر بیٹھ گیا. اور صرف گھر ہی نہیں بیٹھا, پھر اس کے اوپر بڑے برے حالات ہوئے. دربار کے اندر اس کے اوپر آوازیں کسی گئیں, اس کو ملعون کیا گیا, مطعون کیا گیا, گھر پہ بھی ریڈ ویڈ کی گئی, جس کی وجہ سے بہت ذلیل و خوار رسوا کیا گیا. اسی لیے اس نے فیصلہ کیا کہ میں مکہ چلا جاؤں حج کرنے کے لیے. ایکچولی تو وہ ہندوستان سے نکلنا چاہ رہا تھا اس ساری رسوائی سے بچنے کے لیے. اب اگر آپ مجھے پوچھیں کہ کیا یہ سب کچھ اکبر کروا رہا تھا, تو اس کی کوئی سند نہیں ہے, کوئی تاریخی پروف نہیں ہے. لیکن اکبر کے ہوتے ہوئے بیرم خان کے ساتھ ایسا ہونا, میرا خیال ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا. کیا اکبر کی سلطنت بیرم خان نے پورے ہندوستان میں پھیلائی تھی؟ نہیں, بالکل نہیں. میں نے بتایا نا 18 برس کی عمر میں اس نے تمام چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لی تھیں. اس کے بعد ہمیں جتنی بھی گجرات کی, بہار کی, کنوج یا دکن یا ہمیں جو بھی اس کی جو لڑائیاں نظر آتی ہیں, یا چتوڑ کا یا راجستھان میں اکبر کی, وہ ساری کی ساری اس نے اپنے قوت بازو پہ کی تھی. بیرم خان شروع میں اس کو پانی پت کی لڑائی تک اس کو سپورٹ کرتا رہا, آپ یہ سمجھ لیجیے, اس کے لیے فیصلے کرتا رہا. کیا آگے جا کے بیرم خان نے بغاوت بھی کی؟ بیرم خان نے اس وقت ہی بغاوت کرنے کی کوشش کی تھی. میں نے عرض کیا نا کہ جو درباری تھے, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. تو جب اکبر کا موڈ بگڑ گیا بیرم خان کے ساتھ اور وہ جان چھڑوانا چاہ رہا تھا بیرم خان سے, تو کورٹیئرز نے بھی یہی کچھ کرنا تھا. تو انہوں نے بیرم خان کو رسوا کرنا شروع کر دیا, ذلیل و خوار کرنا شروع کر دیا. یہی ہوتا ہے نا, آپ کسی کو حکم ماننے سے انکار کرتے ہیں, کسی کو بہت زیادہ اہمیت دینے سے انکار کر دیتے ہیں, پروٹوکول نہیں دیتے آپ. درباروں میں یہی کچھ ہوا کرتا تھا, اور یہی ذلت و رسوائی بہت تھی. اور وہ بیرم خان کہاں بادشاہ, ڈی فیکٹو بادشاہ تھا ہندوستان کا, کہاں وہ بالکل ایک عام درباری بن گیا. تو اس نے بغاوت تو کیا کرنی تھی, اس نے کوشش کی پروٹیسٹ کرنے کی سارے مسئلے کے خلاف. لیکن اکبر نے پھر یہی مناسب سمجھا کہ اسے کسی طریقے سے مکہ بھجوا دیا جائے, جا کے حج وج کرے اور اپنی زندگی گزارے. بیرم خان کی موت میں اکبر کا ہاتھ تھا؟ تاریخی سند تو نہیں ملتی. اچھا, تاریخی سند ایسی نہیں ہے. ہوا یہ کہ جب وہ مکہ جا رہے تھے جیسے گجرات کے راستے,
ساؤتھ سے ہوتے ہوئے. تو کچھ پٹھان تھے جو پہلے سے ایک اناد رکھتے تھے بیرم خان کے خلاف. انہوں نے راستے میں انہیں قتل کر دیا. اب یہ ایک اتفاق بھی ہو سکتا ہے کہ اکبر ویسے ہی جان چھڑوانا چاہ رہا تھا بیرم خان سے اور وہ قتل بھی ہو گیا. لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیرم خان کی بیوی سے اکبر نے شادی بھی کی اور ان کے جو بیٹے تھے عبدالرحیم خانہ ان کو بہت زیادہ عزت و احترام سے 9 رتنوں میں بھی شامل کیا. اچھا. ان کو بہت جاگیریں بھی دیں, ان سے بہت کام بھی لیے. انہیں کسی علاقے کی جو ہے وہ گورنری وغیرہ بھی دی. خانہ بھی ان کے اوپر بہت ٹرسٹ کرتے تھے اور یہ بیرم خان کے بیٹے ہی تھے. اچھا, اکبر تو ان پڑھ تھا لیکن اکبر کے جو فیصلے تھے وہ کہا جاتا ہے کہ شطرنج کی چال کی طرح کے تھے. کچھ فیصلے تو بہت ہی اچھے تھے, کچھ فیصلے بہت برے بھی تھے, اور کچھ فیصلے یہ تھے جو اتفاق سے ٹھیک ثابت ہو گئے حالانکہ وہ ہونے نہیں تھے. اچھے فیصلے کون سے تھے؟ اچھے فیصلے یہ تھے کہ انہوں نے جو کوشش کی کہ میں ہندوستان کو مذہبی رواداری کے اصولوں پہ چلاؤں, کیونکہ نان مسلمس بہت زیادہ تھے. یہ ایک مسلمان تھا, پھر ترک تھا, پھر باہر سے آیا ہوا تھا. ہندوستان ایک 5000 سال پرانی تہذیب تھی جہاں ایک بہت رچ اور بہت مضبوط مذہب ہندوازم تھا. بہت سے لوگ جو تھے وہ ہندوز تھے, اور پھر راجپوت تھے اس کے مقابلے میں. پھر کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ مسلسل ریبیل کر رہے تھے اس کے خلاف, اکبر کے خلاف. تو ایسے موقع پہ مذہبی ہمیں بہت آگے جا کے نظر آتا ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن قائد اعظم سے کہتے ہیں کہ آپ کو اکبر کے اصولوں کو اپنانا چاہیے تھا ہندوستان میں سیاست کرتے ہوئے. اچھا, اصول تھے کیا وہ؟ اصول مذہبی رواداری کے اصول, کیونکہ ہمیں ایونچولی جو ہندوستان کے اندر جتنی بھی جو پریشانی, جو لڑائی اور جو قتل و غارت اور جو انسانیت سوز حرکتیں ملتی ہیں وہ مذہبی بنیادوں پہ لوگوں نے مرتکب ہوئے ہیں, ایسی انسانیت سوز حرکتوں کے مذہب کے نام پہ ہندوستان کے اندر. اکبر نے اس چیز کو بہت پہلے ریڈ کر لیا تھا کہ میں نے مذہبی رواداری کے اصولوں کو اپنانا ہے. اس لیے اس نے شادیاں وادیاں بھی کی راجپوتوں کے اندر, اس نے بہت سے علماء کو بھی اکٹھا کیا. اور ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف کوئی لپ سروس کر رہا تھا یا صرف وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں کوئی ایسا مذہبی رواداری کے کوئی اصول وضع کرنا چاہ رہا ہوں. اس نے وہ واقعی گو کے بیک فائر بھی کیا. مثلاً شروع میں تو جب اس نے مسلمانوں کو بٹھایا اور وہ لوگ آپس میں کیا کرتے تھے, مباحثے کیا کرتے تھے, مباحثے ہوتے تھے, لیکن جب انہوں نے بیچ میں دوسرے مذاہب کے لوگوں کو لانا شروع کر دیا تو وہ مباحثے مناظروں کی صورت اختیار کر گئے, اور ان مناظروں میں وہ مذہبی کانٹروورسیز بہت زیادہ شدید ہوتی گئیں, لڑائی مار کٹائی پہ, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کو شاید قتل و غارت پہ بھی بات پہنچ جاتی. جھگڑا تو عام تھا, ہر روز جھگڑے ہوا کرتے تھے, ہر روز مناظرے کے دوران جھگڑے ہوا کرتے تھے, ہر روز شکایتیں ہوا کرتے. علماء کی ایک دوسرے سے شکایتیں ہوا کرتی تھیں, گریبان پکڑے جاتے تھے ایک دوسرے کے. فیضی اور ابوالفضل اور ان کے والد کو جیسے بھاگنا پڑا, جگہ جگہ جانا پڑا, رکنا پڑا, کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس. گو کہ اکبر سے پہلے کا واقعہ ہے سارا کا سارا, لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ اکبر کے دربار میں بہت کنٹروورسی تھی مذاہب کے درمیان. لیکن اکبر نے بہت آنیسٹی سے کوشش کی مذہبی رواداری قائم کر سکے. دوسرا اچھا فیصلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے جو راجپوتوں کو شادیوں کے ذریعے سے منایا, پھر اس نے بہت سے لوگوں کو کنونس کیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ شادیاں کریں. پھر اس نے اکبر نے, دیکھیے اکبر ایک ٹیکٹفل آدمی تھا, وہ مسلمان تھا. یہ جو ہم دین الہی وغیرہ دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی اس نے مسلمانوں کے تو مکہ جانے پہ یا رمضان میں روزے رکھنے پہ تھوڑی بہت پابندیاں عائد کی تھیں, لیکن ہندو کو مکمل طور پہ آزاد کیا تھا کہ وہ اپنے مذہب میں, پوجا پاٹھ میں, فیسٹیولز منانے میں ہر طرح سے انہیں آزادی دی تھی. زورواسٹرینس کو بھی خوش کیا, جینیوں کو بھی خوش کیا, ان تمام لوگوں کو خوش کیا. لیکن اس ٹائم جو مسلمان تھے ان کے ساتھ انہوں نے زیادتی نہیں کی تھی پابندی لگا کر حج پہ اور رمضان میں روزوں پر؟ ہاں بالکل, مسلمانوں کو تھوڑا سا مارجنلائز کیا. مسلمانوں کو میرا خیال ہے کہ زیادتی تھی مسلمانوں کے ساتھ اس زمانے میں, کیونکہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ خود ہندوازم کی طرف مائل ہو رہے تھے. اچھا, وہ شروع سے ہی اسلام کے باغی تھے؟ وہ تھوڑا صوفیزم کی طرف زیادہ مائل تھے. ان کے جو اساتذہ تھے وہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو کہ صوفیزم کی طرف مائل تھے, اور صوفیزم کو
وہ تھوڑا سا انڈیویجولسٹک زیادہ ہے صوفیزم. وہ اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا. ہمیں جو بھکتی موومنٹ بھی نظر آتی ہے, ہمیں جو صوفیزم کے جو اصول ہندوؤں کے اندر بھی جو ملتے ہیں یا سکھوں کے اندر بھی ملتے ہیں, وہ تھوڑا انڈیویجولسٹک زیادہ ہے. وہ مسئلہ تو رب کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ہے, لیکن قواعد و ضوابط سے ہٹ کے انڈیویجول سطح پہ آپ جب اپنے آپ کو کسی کائناتی سچائی کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے انر وائس کے ذریعے سے اپنے ذاتی میلان کی بنیاد کے اوپر, تو وہ آپ کا ذاتی اور انڈیویجول فیصلہ ہوتا ہے یا انڈیویجول تجربہ ہوتا ہے, انفرادی تجربہ ہوتا ہے. وہ اجتماعیت کا کوئی اصول نہیں بن سکتا. تو اکبر ہمیں نظر آتا ہے کہ شروع میں بھی اس کا میلان صوفیزم ہی کی طرف تھا, جو کہ بعد میں جا کے بہت زیادہ شدید ہو گیا تھا. اس کے علاوہ اس کے اچھے کام یہ تھے کہ جو اس نے جو ایکسپینشن, کیونکہ دیکھیے ہندوستان بہت بٹا ہوا تھا, بہت بڑے بڑے راجواڑوں میں علاقوں میں بٹا ہوا تھا, اور بد امنی بہت زیادہ تھی, چوری ڈکیتی بہت زیادہ تھی, لوگ ایک دوسرے پہ اٹیک کرتے تھے, لوٹ مار بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. اکبر سمندر تک بھی پہنچنا چاہتا تھا, تو تجارت بھی کرنا چاہتا تھا, اسی لیے گجرات تک جانے کی کوشش بھی کی اس نے. ان تمام علاقوں کو اس نے جہاں جہاں بھی گیا وہاں سے پیسہ اکٹھا کیا کہ مطلب یہ جو راجپوت ہیں, راجپوت یہ جو الائنس بناتے تھے اکبر کے ساتھ, ان کے لیے ضروری یہ تھا کہ اگر کبھی اکبر کو ضرورت پڑتی ہے فوج کی تو راجپوت اس کو فوج مہیا کریں گے, اگر ضرورت پڑتی ہے پیسے کی تو وہ پیسہ دیں گے, اگر ضرورت پڑتی ہے پروٹیکٹ کرنے کی تو شاہی فوج ان کو پروٹیکٹ کرے گی. تو یہ جو الائنس تھے یہ بڑے ہی, یہ صرف شادیوں کی وجہ سے نہیں تھے, یہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ تھے, گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ تھے, اور ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تھے, جو کہ ہندوستان میں پہلے نہیں تھا. یہ ہمیں چندر گپت موریہ کے دور میں نظر آتا ہے, لیکن چندر گپت موریہ خود ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جس نے ہندوستان کو پورے کو اکٹھا کیا تھا. یہ جو الائنسز ہیں, یہ جو ٹیکٹکس ہیں, جو ڈپلومسی ہے, یا یہ جو ایک انٹر ڈپینڈنس کا جو طریقہ ہے, یہ ہمیں اکبر سے پہلے نظر نہیں آتا. اس کے احمقانہ فیصلے کون سے تھے؟ احمقانہ فیصلے یہ تھے کہ بیربل کو ایک جنگی مہم پہ بھیج دیا. اچھا, اب بیربل تو ایک شاہی مسخرے سے زیادہ کچھ نہیں تھا, یا یہ کہ وہ ایک ذہین آدمی تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, شاہی مسخرہ کہنا تو زیادتی ہے, لیکن بہرحال ایک ذہین آدمی تھا, انٹیلیجنٹ تھا, بزلہ سنج تھا. لیکن اس کو ایک ایسی جنگی مہم پہ بھیج دیا زین خان کے ساتھ جس میں وہ تنگ گھاٹی کے اندر پھنس گیا. وہ بھی بہت ضدی تھا, اس نے بھی بہت تنگ کیا زین خان کو, اس کی کوئی بات نہیں مانی, اور ایونچولی اس بیچارے کی لاش بھی نہیں ملی. اچھا, پھر ایک احمقانہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اس کا اپنا بیٹا جہانگیر ابو الفضل کے در پہ ہے, وہ اسے مارنا چاہتا ہے. وہ اسے, یہ تو خیر ابو الفضل کو خود بھی پتہ نہیں چلا, اس نے ایسی چالاکی سے سپاری دی اس کی, ابو الفضل کی, جہانگیر نے. لیکن اکبر کو بہرحال اس چیز کو نوٹ کرنا چاہیے تھا کہ جہانگیر پہ اگر ابو الفضل خسرو کو سپورٹ کر رہا تھا یا نہیں بھی سپورٹ کر رہا تھا, اگر وہ جہانگیر کے حق میں نہیں تھا کہ وہ بادشاہ بنے, تو اکبر جیسا جہاں دیدہ آدمی اس چیز کو بھانپ سکتا تھا. پھر اس نے ابو الفضل کو پروٹیکٹ کیوں نہیں کیا؟ تو یہ بھی ایک احمقانہ فیصلہ تھا. پھر آج کی دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم دیکھیں, چتوڑ کا جو اس نے حملہ کیا, اس میں 4 مہینے تک وہ قلعے کا حصار قائم رکھا اپنا, اور اس کے بعد ایونچولی اس نے نیچے سے, وہ کہتے ہیں کہ کھود بھی لی زمینیں, دیواریں ہلا دیں, اور پھر اندر داخل ہو گئے. اندر داخل ہونے کے بعد جو اس نے بربریت کا مظاہرہ کیا, 40,000 لوگوں کو جو مارا, قتل و غارت کی, وہ احمقانہ سے زیادہ ظالمانہ تھا, بہت زیادہ وہ ظالمانہ فیصلہ تھا. حالانکہ وہ لوگ, وہ صرف میرا خیال ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے اس نے کیا تھا. پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو اس نے ایک عبادت خانہ بنا دیا وہاں فتح پور سیکری میں, یہ دین الہی کے لیے. بھئی عبادت خانے بنانے سے کوئی دین تو پنپ نہیں سکتا نا. دین تو اس کا ایک نیچرل فلو ہی ہوتا ہے. اس کے جو دین کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ تو اپنی والنٹریلی اس کی طرف بڑھتے ہیں. تو لوگوں کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی لائے بغیر, کوئی انسینٹیو دیے بغیر, یا لوگوں کو ایک عملی ثبوت بنائے بغیر, کیونکہ مذہب, کوئی بھی مذہب, جیسے ہم سکھ ازم کو بھی دیکھتے ہیں, یا ایون اسلام کو دیکھتے ہیں, یا زوریاسٹ یا یہ ہمارا جینزم کو دیکھتے ہیں, اس میں جو ان کے
جو ان کے پیامبر ہیں, جو ان کے میسنجر ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا. وہ دنیا کے جو آلائشیں تھیں, جو روش تھی, اس کے خلاف جا کے عملاً ثابت کیا. اچھا, انہوں نے عملاً باتیں تو بہت کیں. مثلاً انہوں نے کہا جی کہ زبردستی کسی کو ستی نہیں کیا جائے گا. اچھا, یہ بات تو ہوئی, یہ بات بہت ضروری بات ہے. دیکھیں اس کے بعد ہمیں ستی کی رسم کون ختم کرتا نظر آتا ہے؟ انگریز کے دور میں آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ راجہ رام موہن رائے نے جو تحریک چلائی ستی کے خلاف, وڈو کی دوسری شادی کے حق میں, جو کہ اکبر نے بھی کہا, یعنی وڈو کو بھی دوسری شادی کرنے کا اختیار دینے کی بات اکبر نے کی تھی. وہ آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ کتنے 100 برس پہلے اکبر کتنا انلائٹنڈ آدمی تھا کہ یہ ساری باتیں کہہ رہا تھا, یہ ساری باتیں کروا رہا تھا اس کونسل کے ذریعے, اپنے لوگوں کے ذریعے, یا جو بھی دین اس نے بنایا تھا اس کے ذریعے لیکن وہ صرف باتیں کروا رہا تھا, عمل نہیں کروا. راجہ رام موہن رائے نے عمل کروایا, انہیں ایگزائل ہونا پڑا, اپنا وطن چھوڑنا پڑا, جگہ چھوڑنی پڑی اپنی. وہ اور بات ہے کہ ساری ہندوستان میں پھیل کے انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا. اکبر جو کام زبانی کلامی کروا رہا تھا, ٹیچنگز کے ذریعے سے کروا رہا تھا, وہ عمل کے ذریعے سے ہونا چاہیے تھا. وہ خود تو عمل کر رہا تھا اس پہ, لیکن اس کے جو علماء تھے یا جو اس کے جو میسنجرز تھے, وہ کوئی عملی نمونہ نہیں تھے لوگوں کے لیے, انسپریشن نہیں تھے لوگوں کے لیے. پھر ان کے جو مذہب, جو مروجہ مذاہب تھے, جو ان کے اصول تھے, ان کو صرف کچھ فرمودات کے ذریعے سے آپ ہٹ نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ وہ صدیوں سے چلے آ رہے تھے, راسخ تھے, چلتے آ رہے تھے. وہ ان کے لاشعور کا حصہ بنے ہوئے تھے وہ مذہب, اس لیے وہ کنڈیشنڈ ہوئے تھے لوگ. ان کو چھوڑنا بڑا مشکل تھا ان مذاہب کو. مطلب مذاہب کو تو خیر چھوڑنا تھا بھی نہیں, لیکن جو کمی تھی, جو اگر کوئی تو وہ اس سے ہٹنا تھا. مثلا ستی کے جیسے کاسٹ سسٹم ہے ہندوازم کے اندر, یا ستی کی جو رسم تھی, یا گوشت کھانا فار ایگزامپل, اگر کوئی گوشت نہیں کھانا چاہ رہا تھا تو گوشت کھانے کو غلط قرار دینا, یا اس کے لیے کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے تھی جو سب کے لیے قابل قبول ہوتی, جو مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی وہ چیز. اچھا, اکبر نے 13 سال کی عمر میں اقتدار سنبھالا, تو جو ہندوستان تھا اس نے اسے ویلکم کیا یا اس کے سامنے کھڑے ہوئے؟ ویلکم کیا اکبر کو. اکبر کے خلاف ہمیں کوئی بہت زیادہ اس کی حکمرانی کے خلاف ہمیں کوئی بغاوتیں نظر نہیں آتی. اچھا, کوئی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی بھائیوں نے حملے کر دیے ہوں یا کوئی سازشیں کر رہا ہو. اس پہ بیرم خان کا بھی بہت زیادہ عمل دخل تھا. اس میں اکبر کی اپنی ماں کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا. حمیدہ بانو بیگم کا ہم نے ذکر کیا ہوا ہے, جو جس کے ساتھ ہمایوں نے شادی کی تھی. بہت ترلے منتیں کرنے کے بعد, منت سماجت کرنے کے بعد, وہ مان نہیں رہی تھیں. انہوں نے کہا تھا جس شخص کے میں گریبان تک نہیں پہنچ سکتی, میں اس سے شادی کیسے کر سکتی ہوں, اور یہ جو بات ہے اس کے تو میں دامن تک بھی نہیں پہنچ سکتی. یہ تھی حمیدہ بانو بیگم. تو اکبر کو ہر طرف سے ایکچولی بہت زیادہ سپورٹ تھی. اکبر کی جو رضائی ماں تھی مہا منگا, اس سے کیسا تعلق تھا اکبر کا؟ مہا منگا سے تو بہت ہی اچھا تعلق تھا اکبر کا, جو ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے. وہ بہت عزت بھی کرتا تھا, بہت تکریم تھی ان کے دل میں. لیکن ان کے جو 2 بیٹے تھے ان کو بھی اکبر نے بہت سپورٹ کیا. ایک بیٹے نے اکبر کے وزیر کو قتل کر دیا تھا. اچھا, جس کی وجہ سے اکبر نے اٹھا کے اسے چھت سے نیچے پھینکوا دیا اور مار دیا تھا. پھر جا کے مہا منگا کو بتا بھی دیا. اور ابھی ول ڈورینٹ لکھتے ہیں کہ مہا منگا نے اس چیز کو بظاہر تو قبول کیا, لیکن اندر سے وہ ٹوٹ گئی, کیونکہ اس کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا اکبر نے. لیکن تعلق اچھا تھا مہا منگا کے ساتھ. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم محل کے اندر اکبر کی وجہ سے وہ کوئی فائدہ لیتی ہوں یا استعمال کرتی ہوں. اکبر کے حرم سرا میں کہا جاتا ہے کہ 800 کانکوبائنس تھیں. صرف کانکوبائنس جو اس کی کنیزیں تھیں, آپ سمجھ لیجیے, وہ 800 تھیں. انٹرنیٹ پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکبر کی 300 بیویاں تھیں. وہ انٹرنیٹ پہ ہوں گی بٹ صاحب, آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے, لیکن 300 بیویاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, چاہے بادشاہی کیوں نہ ہو. اور بہت سے لوگ اس کے لیے بہت سی بیویاں تلاش بھی کر رہے ہوتے تھے. لیکن 300 بیویاں, پھر میں نے سنا ہے کہ 36 اس کی چیف وائفز تھیں, اور آپ فرما رہے ہیں 300 بیویاں تھیں. ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. جودھا اکبر, ہم نے ایک فلم بھی دیکھی, کیا جودھا اس کی بیوی تھی؟ ہسٹری کے اندر ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتا سوائے فلم کے. نہیں, جودھا کوئی نام تھا ہی نہیں, اس کی کسی بیوی کا نام نہیں تھا. مریم زمانی جو ان کا تو ایک لقب دیا گیا تھا, انہوں نے دیا تھا. ان کی اپنی والدہ کا مریم مکانی تھا,
اور بیوی کا مریم زمانی تھا، ان کا نام حرکہ بائی تھا، وہ بھی راجپوت تھی، ان کے ساتھ شادی بھی مصلحتاً کی گئی، لیکن بعد میں خیر محبت ڈیولپ ہوئی، انہیں سے پھر جہانگیر پیدا ہوئے تھے۔ انفلوئنس تھا ان کا؟ بہت انفلوئنس ایسا تھا کہ راجپوت طور اتوار دربار کے اندر حرکہ بائی ہی لے کے آئی تھیں، یعنی مریم زمانی ہی لے کے آئی تھیں۔ اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہندو تھیں، لیکن ہمیں ان کے نام کی مسجد لاہور میں نظر آتی ہے، لقب مریم زمانی مسجد، حالانکہ وہ حرکہ بائی تو ہندو تھیں۔ تو اس طرح ان کا مذہبی انفلوئنس بہت زیادہ تھا۔ پھر اکبر کے اوپر انفلوئنس ایسا کہا جاتا ہے کہ اکبر تو ویجیٹیرین ہو گئے تھے، انہوں نے تو گوشت ووشت کھانا چھوڑ دیا تھا بالکل۔ اور جو ان کا جو مسٹسزم تھا وہ بھی ہندو مسٹسزم کی طرف زیادہ مائل تھے، یعنی جیسے یوگ لینے کی طرف زیادہ مائل تھے، ہرمیٹیج کی طرف مائل تھے، تھوڑا تارک الدنیا ہونے کے، بادشاہ ہونے کی وجہ سے وہ سب کچھ پریکٹس نہیں کر سکے، لیکن ان کا جو میلان تھا وہ اسی طرف تھا، کیونکہ وہ ہمیں ایک ٹریڈیشن نظر آتی ہے ہندوازم کے اندر پینتھیزم کی یا بھگت ہونے کی، یوگ لینے کی، دنیا کو تیاگ دینے کی، ایک بڑی پرانی اس کے اندر ٹریڈیشن ہے۔ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اکبر اس طرف زیادہ مائل تھے، ہندوازم کی طرف زیادہ مائل تھے۔ ہم نے بات کی کہ اکبر نے کلا کے اندر 40,000 لوگوں کی جان لی۔ ایک طرف اکبر جو ہے وہ کھوپڑیوں کے مینار بنا رہا ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اکبر برداشت کرنے کا سبق دیتا ہے۔ ایسا کیوں؟ اکبر کی زندگی کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جب وہ خالصتاً اپنی ایکسپینشنسٹ پالیسی پہ عمل پیرا تھا، وہ اپنی سلطنت بڑھانا چاہتا تھا، وہ دوام بخشنا چاہتا تھا اپنی طاقت کے ذریعے اپنی حکومت کو یا اپنی سلطنت کو۔ ایک تو وہ ان کی زندگی کا حصہ ہے جس میں وہ جنگیں بھی کرتے نظر آتے ہیں، جس میں وہ قلعے بھی فتح کرتے نظر آتے ہیں، جس میں راجپوتانہ پہ حملے کرتے ہیں، میواڑ پہ حملے کرتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ کنٹروورسی ہے۔ لیکن دوسرا حصہ اس کی زندگی کا وہ ہے جب اس نے آگے ذرا برا اتار دی، جب وہ ایک مہم سے واپس آتے ہیں، خاص طور پہ ساؤتھ کی جو مہم ہے وہاں سے واپس آتے ہیں، تو اس کے بعد آنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ اس نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ جو اس نتیجے پہ پہنچنا کہ مذہبی رواداری ہی کے ذریعے سے ہندوستان کو اکٹھا رکھا جا سکتا ہے، انٹر میریجز کے ذریعے سے رکھا جا سکتا ہے، ناانصافی کے نظام کو ختم کر کے، جو سماجی ناانصافی تھی جیسے کہ ستی کی رسم تھی، اسے ختم کر کے رکھا جا سکتا ہے، یہ لیٹر ڈیولپمنٹ ہے اکبر کی زندگی میں۔ اب ہمیں اسٹریک تو وہ نظر آتی ہے شروع میں اس کے اندر، لیکن یہ ڈیولپمنٹ بعد میں ہوئی ہے، اپنی طاقت کو، اپنی سلطنت کو، اپنی ایکسپینشنسٹ پالیسی کو دوام بخشنے کے بعد نظر آتی ہے یہ چیز۔ اکبر کیا سیکولر تھا یا صرف اور صرف پبلسٹی اسٹنٹ تھا؟ میرا خیال ہے کہ اکبر بالکل ایک تھرو اینڈ تھرو ہی واز اے سیکولر رولر، بہت بالکل سیکولر تھے، بلکہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی انہوں نے ہر مذہب کو قبول کیا، اکوموڈیٹ کیا، اس کے اصولوں کو اپنایا، اور صرف یہی نہیں تھا، جیسے جزیہ کا معاف کرنا ہے، ٹیکس کا معاف کرنا، فیسیلیٹیٹ بہت زیادہ کیا، ہندوؤں کو خاص طور پر بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا، جینیوں کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا، سکھوں کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا۔ تو ہمیں وہ نظر آتے ہیں کہ انہوں نے پریکٹیکلی جو کچھ وہ اپنی استطاعت میں کر سکتے تھے اکبر، انہوں نے کیا۔ اور وہ کہیں بھی ہمیں، جیسے اگر ان کے 9 رتنوں میں ہم زیادہ بڑے جو 3 رتن دیکھتے ہیں، وہ سارے وہ ہندو تھے۔ راجہ ٹوڈرمل ہندو تھے، مہان سنگھ ہندو تھے، بیربل ہندو تھے، اور راجہ ٹوڈرمل تو پوجا پاٹھ کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، یعنی کہ وہ بہت راسخ العقیدہ ہندو تھے، لیکن ہمیں وہ نظر آتے ہیں، ہمیں تو وہ ہندوؤں کے خلاف لڑتے بھی نظر آتے ہیں اور اکبر کے بہت وفادار بھی نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اکبر بہت سیکولر آدمی تھے، وہ ہر ایک کو اکوموڈیٹ کرتے تھے، ان پہ لوگ ٹرسٹ کرتے تھے، تمام دوسرے مذاہب کے لوگ۔ اکبر نے دین الہی کیوں منایا؟ کیا اکبر کو دیوتا بننے کا شوق تھا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ دیوتا بننے کا کوئی ایسا شوق نہیں تھا۔ اگر اس نے دیوتا ہی بننا ہوتا تو وہ کسی ایک مذہب کو پیٹرنائز کر کے بھی کوشش کر سکتا تھا، جیسے ہندوازم کو مکمل طور پر پیٹرنائز کرتا اور پھر کوشش کرتا کہ اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جائے۔ کہیں بھی ہمیں ایسا نظر نہیں آتا، ہر مذہب کو پروٹیکٹ کرتا نظر آتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ جب ابھی جو کرسچینٹی تھی اس کا دور دورہ وہ تو پورچگیزیوں کی وجہ سے تھی نا، پورچگیز یہاں پہ آئے ہوئے تھے، انہی کے مشنریز آئے ہوئے تھے، ابھی برٹش تو نہیں آئے تھے، تو ان کے مشنریز کو بھی اس نے بلا کے اور ان کے دین کو سمجھنے کی کوشش کی، اور
یہ کوشش کی کہ اس کے بچوں کو یا اس کے کوٹیئرس کو یہ دین سمجھایا جائے, بتایا جائے. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ فلاسفیکل ڈبیٹس بھی کیا کرتا تھا وہ, خدا کے وجود پہ, ہونے پہ, نہ ہونے پہ, کائنات کی تقویم کے, انسان اور کائنات کے تعلق پہ. یہ تمام بحثیں اکبر کے دربار میں ہوا کرتی تھیں. اور بحث کا مطلب یہ ہے, یا کوئی اصولوں کے اوپر جو ڈبیٹ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کو گلوریفائی نہیں کر رہے, آپ کسی اصول کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں اس کے دربار میں چاہے جتنی بھی لڑائیاں ہوتی تھیں دین الہی بناتے وقت, یا مناظروں میں یا مناقشوں میں جتنی بھی لڑائیاں ہوتی تھیں, اس میں کہیں بھی اکبر کی ذات کو گلوریفائی کرتا ہوئے کوئی نظر نہیں آتا. اچھا, اکبر کا دین الہی تھا کیا؟ اکبر کا دین الہی یہ تھا کہ تمام ریلیجن جو ہندوستان میں موجود ہیں ان کی سملیرٹیز کو یا ان اصولوں کو جن پہ تمام لوگ متفق ہیں اپنا لیا جائے. اور جو ان کے اندر کوئی, جیسے میں نے بتایا نا کہ ہندوازم جیسے ایک پرانا ریلیجن تھا, ہندوازم میں اکبر کے بعد بھی اور اکبر سے پہلے بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کا جو کاسٹ سسٹم ہے, جو ری انکارنیشن کا اصول ہے, اس کے اوپر ہمیں واضح طور پہ بغاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بابا گرو نانک دیو جی بھی نظر آتے ہیں, مہاویر بھی نظر آتے ہیں, گوتم بدھا بھی نظر آتے ہیں. اکبر نے کی, اکبر نے اس سسٹم کو مکمل طور پہ ختم کرنے کی کوشش کی. لیکن میں نے پھر عرض کیا نا, جو چیز آپ کے لاشعور میں, سماج میں, جس پہ آپ کنڈیشن ہوئے ہوتے ہیں ہزاروں برس سے, اس کو آپ صرف کچھ فرمودات کے ذریعے سے یا کسی کانسٹیٹیوشن کے ذریعے سے یا کسی اصول وضع کرنے کے ذریعے سے ختم نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے. اکبر نے خود تو شادیاں وادیاں کیں, لیکن اکبر تو ایک بادشاہ تھا. اس پورے اصول کو کلچرلائز کرنا آسان نہیں تھا. وہ کلچرلائز نہیں ہو سکا. وہ برہمنزم کے اوپر بہت بڑی چوٹ تھی. یعنی اگر آپ کاسٹ سسٹم کو کبھی بھی کسی نے بھی ختم کرنے کی کوشش کی ہے تو برہمنزم پہ چوٹ ہے بہت زیادہ. تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بدھسٹ 1000 سال تک رہے. 5ویں صدی قبل مسیح سے 5ویں صدی عیسوی تک بدھزم کا گندھارا میں ہمیں دور نظر آتا ہے. وہ سب کے سب کاسٹ سسٹم کے خلاف تھے. بدھزم نے بہت زیادہ کاسٹ سسٹم کے حوالے سے ریبیل کیا ہندوازم کے خلاف, لیکن 6 اور 7ویں صدی میں ہمیں نظر آتا ہے سارے بدھسٹ کو نکال دیا گیا یہاں سے. دوبارہ پھر کاسٹ سسٹم رائج ہو گیا. اور بھائی صاحب حقیقت تو یہ ہے کہ ہم لوگ آج تک کاسٹ سسٹم سے باہر نہیں آئے. اچھا, نہیں آئے. ہمارے ہاں آج بھی ذات پات کا نظام موجود ہے. یہ ہندوؤں میں یا مسلمانوں میں بھی؟ مسلمانوں میں بھی موجود ہے. اس سے تو کون انکار کرے گا. مطلب اگر آپ اسلام کے اصول کو دیکھا جائے تو بڑا تو وہ ہے جس میں تقوی ہے, جو پرہیزگار ہے. لیکن کیا یہ ہمارے ہاں ایسی کنڈیشن قوم ہے؟ پریکٹیکلی نہیں ہے. پریکٹیکلی نہیں ہے نا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب ہو سکتا ہے انڈونیزیا میں, ملیزیا میں مسلمان رہتے ہیں یا دوسرے ممالک میں مسلمان رہتے ہیں, وہاں تو کاسٹ سسٹم ہو سکتا ہے نہ ہو, اس طرح شدید کاسٹ سسٹم نہ ہو جیسے کہ ہمارے ہاں ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ ہم لوگ ہزاروں برس سے کنڈیشنڈ ہوئے ہیں اس کے ساتھ. ہم مسلمان ہونے کے باوجود, اسلام کے اصولوں کو اپنانے کے باوجود, اس کاسٹ سسٹم سے یا وہ جو ایک تفریق ہے انسانوں کے درمیان, اس کو کریک نہیں کر سکے. تو حقیقت تو یہ ہے. اب اس کے اوپر اگر کوئی مجھے برا بھلا کہنا چاہے کہہ سکتا ہے, لیکن ہم نہیں توڑ سکے. ہم اب تک اس میں پھنسے ہوئے ہیں. کہاں سے نسل میں پھنسے ہوئے ہیں, کاسٹ میں پھنسے ہوئے ہیں, اور علاقائیت میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ اس وقت بھی تھا کہ علاقائیت کے اندر لوگ پھنسے ہوئے تھے. لیکن علاقائیت بہرحال پھر بھی سیاسی اس کا زیادہ ہوتا ہے, اس کی رجحان سیاسی زیادہ ہوتا ہے. یہ تو سماجی ہے. سماجی کا مطلب کہ میں اور آپ اگر کاسٹ سسٹم پہ یقین رکھتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے حادثہ پیدائش پہ ہی تفریق کیے بیٹھے ہیں. برہمن اپنے آپ کو اونچی ذات کا سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اونچی ذات کا سمجھتے ہیں. اکبر نے جو دین الہی بنایا وہ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا؟ ہرگز نہیں کیا. مکمل طور پہ ریجیکٹ کر دیا. اس کی جو اولاد تھی اس نے بھی ریجیکٹ کیا. اولاد تو دور کی بات ہے, 10 لوگوں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. وہ جو کچھ 2-4 سرکاری طور پہ جو نکلتے ہوتے ہیں, کوئی کسی امینڈمنٹ کے حق میں جیسے لوگ نکل آتے ہیں کہ جی وہ بڑا زبردست ہو گیا, 2-4 لوگ نکلے, 8-10 لوگ نکلے, قافلہ بنا کے نکلے اور ختم ہو گیا. کسی نے دین الہی کو درخور اعتنا ہی نہیں سمجھا. کسی بھی مذہب کے شخص نے. 10 مذہب تھے یہاں ہندوستان کے اندر, ہر ایک کے علماء بیٹھے ہوئے تھے. تمام لوگوں نے مل جل کے کچھ نہ کچھ ایسے اصول وضع کرنے کی کوشش کی جس پہ سب لوگ متفق ہو سکیں, جو سب مذاہب کی سملیرٹیز تھیں.
لیکن نہیں ہو سکے، کیونکہ بڑا صاحب مذاہب جو ہوتے ہیں میں نے بتایا نا ان کی ایک مائتھولوجی ہے، وہ صرف ٹیچنگز کے ساتھ یا کچھ اصولوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے، کہانیوں کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. خاص طور پہ جو ہندوازم تھا اس میں تو مائتھولوجی بہت اسٹرانگ تھی، اس لیے وہاں سے نکلنا ان کے لیے آسان نہیں تھا. دین الہی کی ریجیکشن اکبر پر اس کا کیسا اثر ہوا؟ اکبر کو ہم کہیں بھی بہت زیادہ اس پہ پچھتاوا بھی نہیں دیکھتے اور بہت زیادہ کوئی تعصف کا اظہار کرتے بھی نہیں دیکھتے. اور لیکن اکبر کو ایکچولی اس کا مقاصد پورے ہو گئے تھے. اکبر کا مقصد یہ تھا کہ دین الہی کے ذریعے سے چاہے وہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کو ایک ٹالرنٹ رولر سمجھا جائے ہندوستان کے اندر، اس کی ذات پہ، اس کے کام پہ یا اس کی حکومت پہ ٹرسٹ قائم ہو دوسرے مذاہب کا، جو کہ شروع میں برگشتہ نظر آتے ہیں ہمیں پچھلے حکمرانوں سے. اس لیے اکبر سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب تھا. اکبر کی ذات پر کس مذہب کا سب سے زیادہ انفلوئنس تھا؟ ہندوازم کا. بیوی کی وجہ سے؟ میرا خیال ہے کہ بیوی کا بھی فیکٹر تھا بہت زیادہ، لیکن اکبر خود بھی ہندوازم کے اندر جو ایک روایت ہے تارک الدنیا ہونے کی، میں نے کہا نا، جس میں گیان کی یا مسٹسزم کی جو روایت ہے ہندوازم کے اندر، یہ جو اس کے جو دیو مالائی جو کنیکشن ہے ہندوازم کا، اس سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتا نظر آتا ہے ہمیں اکبر. اور اسلام سے تھوڑا سا بیگانہ نظر آتا ہے، تھوڑا ایلینیٹڈ بھی نظر آتا ہے. اکبر کے دور میں سکھ مت کا آغاز کرتے ہیں بابا گرو نانک دیو جی. اکبر پہ اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ ویسے تو بابا جی اکبر سے پہلے آ گئے اور انہوں نے جو اصول وضع کیے سکھ مت کے، وہ اکبر سے پہلے ہی وضع کر چکے تھے، لیکن سکھ مت بہت زیادہ فلرش نہیں کیا تھا اکبر کے دور میں. جب فلرش ہو رہا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ گرو امر داس جی اور گرو رام داس جی جو لاہور سے تھے، ان کے خلاف کچھ لوگوں نے شکایتیں کیں اکبر کو. تو اکبر نے اچھی طرح سے انویسٹیگیٹ کیا اور اسے اندازہ ہوا کہ سکھ مت کے جو لوگ ہیں وہ بڑی محبت کا پیغام پھیلا رہے ہیں. پھر وہی بات، وہ بہت قریب تھے ان کے کہ بابا گرو نانک کا جو پیغام تھا وہ بھی کاسٹ سسٹم سے ماورا ہونے کا تھا، اور وہ جو بھی پیغام تھا اکبر کو اس بات کا جب یقین آ گیا کہ یہ لوگ محبت کا پیغام پھیلا رہے ہیں، کچھ گڑبڑ نہیں کر رہے، تو اس نے ہم دیکھتے ہیں کہ گرو جی کی بیٹی کو اور ایک گرو جی کی بیوی کو بڑا زمینیں بھی الاٹ کی تھیں. لیکن آگے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اکبر کی اولاد میں سے ہی جو گرو آئے بعد میں، ان کا قتل بھی ہوا. اکبر کی اولاد میں سب سے زیادہ جو ہمیں کنٹروورشل بندہ نظر آتا ہے وہ خود جہانگیر ہے. جہانگیر ہے اس کا بیٹا. جہانگیر کو ارجن دیو جی کا بڑھتا ہوا انفلوئنس بہت کھٹک رہا تھا. اس نے خسرو کا بہانہ بنا کے ارجن دیو جی پہ بڑا ظلم ڈھائے اور ایونچولی مروا بھی دیا، انہیں شہید کروا دیا. اس کے بعد اورنگزیب کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تیغ بہادر جی کے اوپر بہت زیادہ ظلم ڈھائے. پھر جو گرو گوبند جی کے بچوں کے اوپر بہت ظلم ڈھائے گئے. وہ آنے والے لوگوں نے پھر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھائے، کیونکہ پھر سکھ ازم کے اندر بھی تھوڑی بہت اپنے پروٹیکٹ کرنے کے لیے خود کو ملیٹنسی آ گئی تھی اور ان کا ٹکراؤ شروع ہو گیا تھا مغلوں کے ساتھ. لیکن ہم اکبر کے دور میں ایسا کچھ نہیں دیکھتے. نہیں، اکبر میں ہمیں کوئی ٹکراؤ نظر نہیں آتا. پھر وہی بات ہے کہ اکبر پھر رواداری کا ہی استعارہ ہمیں نظر آتا ہے. اس نے سکھ مت کو بھی قبول کیا تمام دوسرے مذاہب کی طرح. کیا شہنشاہ اکبر کا جنات پر یقین تھا اور کیا اکبر سپرسٹیشیس تھا؟ دیکھیے، ہمیں اس زمانے میں کچھ چلے کاٹنے والے یا ایسا جنات کی وجہ سے یا جنات کا کوئی ورد کرنے والے یا دم بھرنے والے ایسے لوگ تو اکبر تو نہیں نظر آتے ایسے کرتے ہوئے. ہندوستان کے اندر تو جنات اور چڑیلوں کو ماننا، جنات کو ماننا اور چلے کاٹنا اور کسی اس طرح طاقتوں کو، بلیک میجک اور یہ تو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے یہ چیز. لیکن اکبر میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ اس نے کبھی ایسے کیا. ہاں، اپنے بیٹے کی پیدائش کے لیے وہ خواجہ سلیم چشتی کے مزار پہ ضرور گئے تھے، ننگے پاؤں گئے تھے، جا کے منت مانی اور جہانگیر پیدا ہوئے. تو اس کو اگر آپ کوئی توہم پرستی کہہ سکتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ دعا مانگنے میں تو کوئی توہم پرستی نہیں ہے، تو اس نے دعائیں مانگی تھی. اچھا، ہم نے اکثر دیکھا جو بادشاہ جیسے چنگیز خان یا بعد میں بھی جو بادشاہ ہے وہ امر ہونا چاہتے تھے. کیا اکبر اپنے آخری وقت میں اپنی موت کو بھی روکنا چاہتا تھا؟ نہیں، اکبر میں ایسا، اکبر میرا خیال ہے کہ جتنا بڑا آدمی تھا وہ اپنے
اصولوں میں, اپنے کام میں, اور بہت لمبی حکومت کی تھی اس نے. 1556 سے لے کے 1604 تک بہت لمبا عرصہ تھا جس میں حکومت کی, اور وہ ہندوستان کے سیاہ و سفید کا مالک تھا ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو. کامیابیاں بہت زیادہ اس نے سمیٹیں. اور تو اگر اس کے اندر کچھ امورٹلائز ہونے کی, امر ہونے کی, لافانی ہو جانے کی خواہش کہیں بیدار ہو بھی رہی ہوتی تو کچھ ان نیچرل نہیں تھا. یہ ہو جاتا ہے, لیکن ہمیں پھر بھی اکبر ہمیں ریزائن کرتا ہوا نظر آتا ہے. وہ جیسے دنیا اس کے لیے ایک مایا جال تھی, جیسے ایک فریب تھی. ایسا نظر نہیں آتا کہ جس کے مجسمے بنا دیے جائیں اور جسے امورٹلائز کر دیا جائے اور ساری زندگی کے لیے کوئی آب حیات پی لے اور ساری زندگی انسانوں پہ حکومت کرتا رہے. ایسے نظر نہیں آتا اکبر. اکبر نے اپنے 9 رتن کیوں بنائے؟ جو 9 رتن بنے ہیں وہ کوئی سوچ سمجھ کے نہیں بنائے اس نے. وہ ایک کیبنٹ تھی اکبر کی. نہیں, کیبنٹ میں اور لوگ بھی تھے, اور 9 رتن تو اسے ملتے گئے. مثلاً شیخ مبارک علی کے 2 بیٹے تھے, جو شیخ مبارک علی بہت زیادہ ایک کانٹروورشل بھی تھے, بہت عالم تھے, بہت بڑے. ان کے خلاف بہت زیادہ ریشہ دوانیاں ہو رہی تھیں محل کے اندر. انہیں ایون قتل کرنے کی سازشیں, بادشاہ کے ہاتھوں مروانے کی سازشیں ہو رہی تھیں. اور ان کے 2 بیٹے تھے, فیضی, ابو الفیض جن کا نام تھا, اور ابو الفضل. ایونچولی شیخ مبارک کہ جب سارے کام سامنے آئے, جب یہ سامنے آیا کہ شیخ مبارک تو ایک اچھے آدمی ہے, تو ان کے دونوں بیٹوں کو اکبر نے اپنے دربار میں جگہ دی, اور دونوں بیٹے اس قابل تھے. دونوں بیٹوں نے ان لوگوں پہ جو سازشی تھے ان کے منہ بند کیے اپنے کام کے ذریعے سے. تو وہ ہمیں ایسے نہیں نظر آتا کہ اکبر نے کوئی 9 رتن یا 10 رتن یا کچھ زیادہ رتن اکٹھے کیے تھے. یہ اکٹھے کرنے کا عہد کیا تھا. وہ ان پڑھ ہونے کے باوجود انٹلیکٹ لور تھا, فلاسفی لور تھا. وہ اس لیے اس کو شعر و سخن وہ خود نہیں تھا, لیکن شعر و سخن اسے اچھے لگتے تھے, آرٹ اچھا لگتا تھا. اب یہ پھر ایک ڈائکاٹمی ہے, یعنی کہ خود تو پڑھنے لکھنے کا شوق نہیں تھا اسے, لیکن اس کو یہ لوگ اچھے لگتے. اس کو یہ پتہ تھا کہ میں ان لوگوں کے ذریعے سے دنیا کے اندر نام کما سکتا ہوں, اور اس نے کمایا. پھر اس نے راجہ ٹوڈرمل کے ذریعے سے جیسے فارسی کو انٹروڈیوس کروایا, ورنہ پہلے ہندی چل رہی تھی اور سنسکرت وغیرہ چل رہی تھی, اس نے فارسی کو انٹروڈیوس کروایا, کلچرلائز کروایا فارسی زبان کو. تو اس نے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیربل جیسے اسے ملا, ملا کیسے؟ بیربل بھی اتفاق سے اسے ملا. بیربل بیچارہ تو کہیں خار ادھر ادھر رسوا ہوتا پھر رہا تھا, تو کسی نے بتایا کہ بیربل کو دربار تک رسائی حاصل کروائی کسی کے ذریعے. اسے بتایا کہ جی بڑا انٹیلیجنٹ ہے. ایک قصہ ہے کہ بیربل بیٹھا ہوا تھا کسی دکان پہ, تو ایک شخص آیا دربار سے. دربار میں اور دکان میں اور محلے میں اور علاقے میں فرق ہوتا تھا نا, وہ دربار تھا. دربار سے ایک درباری آیا جس نے ظاہر دربار کا لباس پہنا ہوا تھا, اور اس نے کہا کہ چونا دے دے بھائی. کسی پان والے سے کہا کہ چونا دے دو. تو اس نے کہا کہ چونا کس نے منگوایا ہے؟ بیربل نے کہا. اس نے کہا بادشاہ نے منگوایا ہے. اس نے کہا جب منگوایا ہے غصے میں تھا یا خوشی کے عالم میں تھا؟ اس نے کہا جی غصے میں تھا. انہوں نے کہا چونا نہ لے کے جا, پھر دہی لے کے جا. انہوں نے کہا یار تو پاگل ہے, میں چونا منگایا بادشاہ نے, میں دہی لے کے چلا جاؤں. انہوں نے کہا جی زندہ رہنا ہے تو دہی لے کے جا. اس نے دہی خریدا اور چلا گیا. اب بادشاہ بھی انتظار کر رہا تھا, تو پوچھا, بتایا کہ جی وہ آ گیا بندہ جس کو آپ نے بھیجا ہوا تھا چونا لینے کے لیے. انہوں نے کہا لے آیا چونا؟ انہوں نے کہا جی لے آیا. انہوں نے کہا پھاکلا سارا. اب وہ دہی تھا, وہ دہی پہ وہ چلا گیا. اگلے دن بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ بھی کیا بنا اس کا. انہوں نے کہا جی وہ تو ٹھیک ہے, وہ گوڈی شوڈی کر رہا ہے. انہوں نے کہا بلا, مریا نہیں ہے کی ہوا ابھی تینوں, مریا نہیں تو؟ انہوں نے کہا جی میں چونا لے آئی نہیں سی, میں تو دہی لے آیا سی. اس نے پوچھا کہ تمہیں کس نے کہا کہ دہی لانے کے لیے؟ انہوں نے کہا جی بیربل, اسے بندہ بیٹھا ہے. انہوں نے کہا بلاؤ جی. اب بیربل صاحب آ گئے. بیربل سے بادشاہ نے پوچھا کہ میں نے اسے چونا لینے کے لیے بھیجا تھا, تو نے اسے دہی کر کے؟ اس نے کہا جی میں نے تو احسان کیا آپ پہ, آپ ایک غریب آدمی کو قتل کر دیتے, مار دیتے چونا کھلا کے, اس کو قصور بھی نہیں تھا. آپ غصے میں تھے, اور غصے کے اندر کیا ہوا کام تو کوئی ظاہر ہے کوئی انسانی کام تو نہیں ہو سکتا, تو اس لیے میں نے آپ پہ احسان کیا, میں نے تو آپ کو قتل کرنے سے بچایا, قاتل کہلوانے سے بچایا. تو بادشاہ خوش ہوا, تو بیربل آ گیا. بیربل کے آگے پھر بہت سے قصے ہیں. اچھا, یہ جو قصے ہم سنتے بھی ہیں یہ درست نہیں ہیں, بس کہانیوں کے طور پہ ہمیں ملتے ہیں؟ بس سب سنی سنائی باتیں, کیونکہ کسی بہت اوتھینٹک مورخ نے تو لکھی نہیں ہوئی.
ہمیں یہ قصے اس زمانے کے بہرحال سنی سنائی کہانیوں میں بہرحال ملتے ہیں قصے. اور کون سے قصے ہیں؟ بیربل کے بہت دلچسپ قصے ہیں، لیکن ہیں سارے کے سارے وزڈم سے متعلق. کہ مثلاً ایک دفعہ سفیر بنا کے بھیجا بادشاہ اکبر نے بیربل کو کسی دوسرے ملک، کسی دوسری جگہ پہ، کسی ریاست میں. تو وہاں جو ریاست کے راجا تھے یا بادشاہ تھے آپ سمجھ لیجئے، انہوں نے سوچا کہ بندہ بڑا انٹیلیجنٹ آ رہے ہیں، اینو ذرا تھوڑا دھوکہ دئیے. وہ انہوں نے کوئی 13 بادشاہ بنا دیے، بجائے ایک بادشاہ جو ریسیو کرتا بیربل کو، انہوں کو 13 بنا دیے. ہم شکل، وہی وضاقتہ، وہی لباس وغیرہ پہنا کے 13 بندے پہن کے بیٹھے ہوئے خلعت فاخرانہ. بیربل گیا، بیربل سمجھ گیا کہ یہ کوئی اتنے سارے بادشاہ تو نہیں ظاہر ہو سکتے. اس نے وہاں جا کے آداب بجا لایا اور کچھ چٹکلے سنانے شروع کیے. اتنی دیر میں اس نے دیکھا کہ جب اپنے یہ پلیزنٹریز جو اس نے شیئر کی تھی، جو آداب بجا لایا، اس کو ذرا لمبا کیا اس نے. اور پھر اس نے کہا جی تیسرے نمبر پہ جڑا بادشاہ بیٹھا ہے، جناب السلام علیکم، تسی بادشاہ ہے. پہچانا کیسے؟ بادشاہ نے پوچھا یار کیسے پہچان لیا تو نے؟ اس نے کہا جی جب میں یہ آداب بجا لا رہا تھا، جب میں پلیزنٹریز شیئر کر رہا تھا، آپ واحد آدمی ہیں ان 13 میں سے جو مجھے دیکھ رہے تھے، باقی سب آپ کو دیکھ رہے تھے. وہ آپ کا رد عمل دیکھ رہے تھے. وہ سارے ہم ماڑے نے، وہ درباری نے سارے. میں سمجھ گیا تسی ہے گو بادشاہ. ایک تو پھر ایک دفعہ بادشاہ اکبر کہیں پھر رہا تھا اپنے حواریوں کے ساتھ سیر ویر کرتا ہوا، تو اس نے پوچھا اوئے ذرا پتہ کر کے دسو یار ہندوستان دے وچ کان کنے ہے نے، یعنی کبے کتنے ہیں؟ سب نے کہا جی ہن تو نہیں پتہ لگ سکتا جی، ہن کان گننا تو بڑا مشکل ہے جی. ہر کسی نے معذوری کا اظہار کیا، ظاہر ہے کون کبے گنتا ہندوستان کے اندر. تو بیربل نے کہا جی 5332 نے جی. انہوں نے کہا تینوں کیوں پتہ ہے؟ ایک بھی گھٹ ہوا تینوں میں مار دیا گا. کہتا جی بالکل مار دینا، ثابت کر. انہوں نے کہا جی 5332 کہاں نے، تو جے گھٹ نے تو یہ مطلب ہے کہ اپنے رشتے داروں ملن دوجے علاقے گئے ہوئے ہیں، تو جے ود نے مطلب کوئی ہور آئے ہوئے ہیں دوجے علاقے سے اتنے ملن. یہ بیربل تھا. پھر ایک دفعہ اکبر نے کہا کہ جی کوئی لسٹ بنائی جائے نابینا افراد کی اور مجھے پیش کی جائے، ان کو ہم انعام و اکرام دیں، تو تھوڑی خاطر مدارت کریے نابینا لوگاں دی. وہ کسی نے لسٹ بنائی، اس میں کوئی 100-150 نام ڈال دیا کہ فلانا بھی نبینا ہے، فلانا بھی نبینا ہے. جب اس نے لسٹ دیکھی، اس نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے گے، تھوڑی تو ریاست ساری نبینا نہ بھری پئی ہے. کیسے؟ بادشاہ نے کہا تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے کل کا دین دیو. وہ جا کے ایک چارپائی لے کے بننا شروع ہو گیا چوک میں بیٹھ کے. اب جو بندہ آئے وہ بیربل کی کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا نہ لکھی یار. جو آئے وہ کہا کی کر رہے ہو جناب؟ انہوں نے کہا تھا نہ لے. اب جو بادشاہ تک بات پہنچ گئی کہ جی وہ تو چوک منجی بنا دیا بیٹھا. انہوں نے کہا بلا کے لیا یار انہوں مسکرے جائے انہوں. وہ آیا، انہوں نے کہا کی کری جا رہے ہیں تو چوک سے بیٹھا؟ انہوں نے کہا تھا نہ لکھی یار. اس کے بعد جب لسٹ مہیا کی گئی تو ہزاروں لوگوں کے نام تھے جن میں بادشاہ کا نام بھی تھا. اکبر نے کہا وہ تو میرا نام کیوں لکھا؟ انہوں نے کہا تسی بھی تھے پوچھے تو نہیں پتا منجی بڑھن دیا تھا. تو یہ اس طرح کے اس کے بادشاہ نے کوشش کی ایک دفعہ کہ اس کو تنگ کیا جائے. اس نے اپنے تمام درباریوں سے کہا کہ تسی ایک آنڈا اپنے کو رکھ لو، کل جب میں تانوں پوچھا کہ جو آنڈا لب کے لیاؤ دربار چ تسی لب لیا ہے. اب وہ اگلا دن آ گیا، تمام درباری انڈا لیا اپنے گھر سے ایک ایک. اور بادشاہ نے کہا جاؤ بھی جا کے نا ایک انڈا ملے گا ہر ایک کو، جو انڈا لے کے آئے گا بس وہ کامیاب کہلوائے گا، اور جو انڈا نہیں لے کے آئے گا اس کو اس کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ بہیمانہ سلوک ہوگا. جاؤ. سب چلے گئے. پہلے سے انڈے ان کے پاس سے. یہ بیچارہ بیربل ڈھونڈتا نا انڈے ادھر ادھر کے، کسی خس و خاشاک کے نیچے، کہیں کتے ٹاٹاں تھلے ذلیل و خوار ہو گیا. خیر آیا تو اب سب ہنس رہے تھے، سب بڑے خوش تھے کہ آج جناب پکڑے جائیں گے. اس نے آگے سے مرغ کی آواز نکالنا شروع کر دی، پٹ پٹا پٹاخ 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 کرنا شروع کر دیا بیربل نے. بادشاہ نے کہا تینوں کیا ہے؟ بیربل نے کہا جناب ہے تو ساری ککڑیاں نے جڑیاں انڈے دے کے آئی نے، میں مرغا ہے گا. بیربل کی موت کیسے ہوتی ہے؟ بیربل کی موت بہت ہی خطرناک اور بہت، یہ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ اکبر بادشاہ کی تھوڑی سی نالائکی بھی تھی. یعنی کہ ایسے ایک نرم مزاج آدمی کو، ایسے بزلہ سنج آدمی کو، ایسے ذہین آدمی کو انہوں نے زین خان کے ساتھ ایک مہم پہ بھیج دیا ایکچولی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. اور وہ کوہستان کے علاقے میں تنگ درے میں پھنس گیا
اور اس کے اوپر اٹیک کیا افغانوں نے اور اسے مار دیا. مارا بھی اتنی بری طرح سے کہ اس کی لاش بھی نہیں ملی کہیں. تو وہ بیچارہ بے موت ہی مارا گیا, اس کا یہ کام نہیں تھا. یہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ اکبر کے کچھ احمقانہ فیصلے ہوئے. اکبر ایکچولی فیصلہ سازی میں بہت وقت لیتا تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ فیصلہ کر نہیں پاتا تھا, اس کو مصاحب, کیونکہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا. انفیکٹ اسے ہمیشہ لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی جو اسے کسی نتیجے پہ پہنچنے میں مدد دے سکیں. ہاں وہ ڈیسیژن میکر, اگر آپ ڈیسیژن لینے تک اس کو ہیلپ کرتے ہیں اکبر کو, تو پھر وہ کوئی اچھا ڈیسیژن کر سکتا تھا. ڈیسیژنس جو کرتا تھا وہ اچھے ہوتے تھے. مثال کے طور پہ ہم نے اکثر بات کی کہ قائد اعظم ہوں یا گاندھی جی ہوں, وہ تک یہ ڈیسیژن یا وہ پریڈکٹ نہیں کر سکے تھے کہ ہندوستان کی جب تقسیم ہوگی تو کیا صورتحال ہو سکتی ہے. اکبر جب فیصلے کرتا تھا وہ پریڈکٹ کر سکتا تھا اپنے فیصلوں کو. دیکھیں پریڈکٹ کرنا تو اکبر کے لیے بھی مشکل تھا, مثلاً بہت سی جنگوں پہ. لیکن ہمیں نظر آتا ہے, جیسے میں نے عرض کیا پہلے بھی, کہ کچھ لوگوں کو کچھ جنگوں میں اس نے ایسے انوالو کیا, جیسے راجہ ٹوڈر مل کو منم خان کے ساتھ انوالو کیا, یا معز ملک کے ساتھ کیا, بہادر خان کے ساتھ کیا. کچھ بہت سی لڑائیاں, بہت سی جنگیں ایسی تھیں جس میں ڈپلومسی کے ذریعے سے اس نے اس جنگ کو جیت لیا. ہاری ہوئی جنگیں بھی جیت لیں اکبر نے. اس میں زیادہ بڑا کردار ان لوگوں کا تھا جن پہ ٹرسٹ کر کے وہ اکبر انہیں بھیجتا تھا. باقی اکبر کوئی ایسا شاطر آدمی نہیں تھا کہ جو دشمن کو بہت واضح طور پہ پہچان سکے, جو دھوکہ نہ کھا سکے. دھوکے کھائے اکبر نے؟ دھوکے ایسے ہی کھائے نا کہ جیسے کسی نے کہا کہ بیربل کو بھیج دیں ان فتوحات کے لیے, ابوالفضل کو بھیج دیں یا ابوالفضل سے رائے لے لیں. تو کچھ جگہوں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کو غلط مروایا, اپنی بے وقوفی سے مروایا, جو کہ جس کا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب یہی ہونا چاہیے تھا نا. جہاں اس نے ان لوگوں کو بہت اچھا استعمال کیا, وہاں بہت برا استعمال بھی کیا. اکبر رحم دل تھا, ہمدرد تھا یا ظالم تھا؟ شروع میں تو بہت ظالم تھا, شروع میں بہت باربرس تھا, شروع میں تو بہت زیادہ ہمیں وہ ویسے ہی نظر آتا ہے جیسے ایک جنگجو ٹائپ آدمی ہوتا ہے, وحشی. لیکن آنے والے دور میں, آنے والی زندگی میں پھر ہمیں وہ کافی زیادہ ہیومین, کافی ٹالرنٹ, کافی بردبار نظر آتا ہے. گو کہ وہ اس زندگی میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے جیسے مہا منگا کے بیٹے کو چھت پہ سے دھکا دے کے مروا دیا تھا. لیکن ایک بات ہے, اپنے بیٹے کے معاملے میں وہ ہمیں باعث نظر آتا ہے. مثلاً ابوالفضل کو جب مروایا گیا تو اس نے 2 دن تک کھانا تو نہیں کھایا. ابوالفضل کے لیے وہ روتا تو ضرور رہا, لیکن اس نے جہانگیر کو کچھ نہیں کہا, اور مہا منگا کی وجہ سے ہی اس کی سفارش پہ جہانگیر کو معاف کر دیا. اب بادشاہ اتنے بڑی غلطی کو اگر معاف کرتا ہے اپنے صرف اس کے بیٹے ہونے کی وجہ سے, یعنی مہا منگا کے بیٹے کو تو چھت پہ سے دھکا دے کے مروا دیا اس نے, لیکن ابوالفضل کو مارنے والے جہانگیر کو اس نے معاف کر دیا کیونکہ وہ اس کا اپنا بیٹا تھا. ابوالفضل تھا کون؟ ابوالفضل 9 رتنوں میں تھا, شیخ مبارک علی کا بیٹا تھا. کام کیا تھا اس کا؟ انٹلیکچوئل تھا. اس نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں, اس نے گرامر لکھی ہے ہندوستان کے اندر, اور اس نے آئین اکبری لکھی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے, آئین اکبری بہت بڑا کام ہے جو اکبر نے اس سے کروایا تھا ابوالفضل سے. آئین اکبری کے ذریعے ہی ہمیں اکبر کے دور کا پتہ چلتا ہے. ایکچولی فیضی کون تھا؟ فیضی ابوالفضل کا بھائی تھا, شیخ مبارک کا بیٹا تھا, اور بہت اچھا شاعر تھا. گو کہ ہمیں اس زمانے میں فیضی کے اوپر تنقید کرنے والے بہت سے لوگ مل جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سیدھا مصرع بھی نہیں کہہ سکتا تھا. اکبر کے بہت سے کان بھرے گئے فیضی کے خلاف کہ اس کی ورسیفیکیشن ٹھیک نہیں ہے, اس کا میٹر ٹھیک نہیں ہے. میٹر سے مراد وہ جو پوئٹری کے اندر جو میٹر ہوتا ہے. لیکن اور اکبر تو نابلد تھا ان ساری چیزوں سے, لیکن اس کے باوجود وہ یہ سینس کر گیا کہ فیضی کے خلاف اس کو بھڑکایا جا رہا ہے. تو فیضی کو اس نے کچھ نہیں کہا تھا, لیکن فیضی کی اپنی موت جو ہے وہ بڑے مشکل حالات میں ہوئی تھی. فیضی ملحد تھا, ایتھیسٹ تھا, شاید اس وجہ سے بھی وہ اکبر کو بہت زیادہ پسند تھا. اچھا. اکبر کا ہمیں یہ رجحان نظر آتا ہے کہ ایتھیزم کی طرف جو لوگ مائل تھے, جیسے ابوالفضل تھے, جیسے فیضی تھے, جیسے شیخ مبارک تھے, ان کی طرف اس کا میلان بہت زیادہ تھا. اکبر کیا خود بھی ایتھیسٹ تھا؟ ناٹ ان دا ٹرو سینس آف دا ورڈ, وہ ایتھیسٹ نہیں تھا. مطلب ایتھیسٹ کا تو مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ کسی بھی اس کائنات کے بنانے والے پہ یقین نہیں رکھتے, خدا کے وجود پہ یقین نہیں رکھنا, وجود پہ یقین نہیں رکھتے. تو اس
سینس میں تو ہمیں گوتم بدھا بھی نظر آتے ہیں کہ وہ بھی خدا کا نہ انکار کرتے ہیں نہ اقرار کرتے ہیں. تو ساری بدھسٹ ٹریڈیشن جو ہے وہ خدا کو ایک کریٹر کے طور پہ یا اومنی پوٹینٹ اومنیشنٹ یا اومنی پریزنٹ کریٹر کے طور پہ نہیں مانتی. اکبر کا معاملہ ایسا نہیں تھا. اکبر کے اندر ہندوازم اور مسلم اسلام کے ایک امتزاج تھا. یعنی وہ مونوتھیسٹ تھا, خدا کی وحدانیت پہ یقین رکھتا تھا, لیکن مذاہب کے معاملے میں وہ جو ریچولس تھیں یا جو پریکٹس تھی اس پہ وہ تھوڑا ہندوازم کے زیادہ قریب تھا, کیونکہ وہ مسٹسزم کے زیادہ قریب تھا. اکبر کے 9 رتن میں راجہ ٹوڈر مل کون تھا؟ راجہ ٹوڈر مل کے بارے میں کچھ کنٹروورسی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ لاہوریہ تھا, لاہور سے تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں اودھ سے تھا. راجہ ٹوڈر مل بڑا ذہین آدمی تھا. ایک تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ وہ آج کے زمانے کا کوئی فائنینس منسٹر تھا. فائنینس منسٹر تھا, اور ایسا فائنینس منسٹر جس کو ایک ایک روپیہ, ایک ایک ریونیو کی ایک ایک چیز کا سب پتہ تھا. پھر وہ منتظم بہت اچھا تھا. پھر قواعد و ضوابط کے مطابق کام کرنے والا تھا. آپ یہ سمجھ لیجیے کہ راجہ ٹوڈر مل نے اکبر کے دور میں زمینوں کا, ریونیو کا, انسانوں کا, یعنی کہ جو فوج میں یا سپاہیہ میں یا کہیں بھی جو لوگ تھے جو ملازمین تھے ان کا مکمل طور پہ کیٹیگرائزیشن کی تھی, فائلنگ کی تھی. اسے مالیانے کے اوپر عبور حاصل تھا کہ ٹیکس کے, اور پھر کچھ ٹیکس کے نظام بھی بہت اچھے تھے اکبر کے. مثلاً وہ 1/8 آف دا ٹوٹل گراس پروڈیوس لیا کرتے تھے, جس کی آمدن بنتی تھی تقریباً 10 کروڑ روپیہ سالانہ, جو اکبر لیا کرتے تھے. لیکن اکبر سے پہلے بہت ہی دیگرگوں حالت تھی. اکبر سے پہلے تو بہت زیادہ لگان تھے, بہت زیادہ پیسے, کسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا تھا. کسان کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کیا تھا اکبر نے. اس لحاظ سے اکبر بہت ہیومین بھی تھا کہ وہ پیزینٹری کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتا تھا, اور راجہ ٹوڈر مل کے ذریعے سے اس نے یہ سارے کام کروائے تھے. پھر راجہ ٹوڈر مل, جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی, کنوج کی جنگ میں ہمیں نظر آتا ہے, گجرات نظر آتا ہے, بہار نظر آتا ہے. وہاں جا کے مالیانے کے معاملات طے کرتا نظر آتا ہے. وہاں لین دین کے معاملات, یعنی کہ اگر کسی کو اپنا مطیع کر لیا ہے اکبر نے, تو ظاہر ہے وہ مطیع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ پیسے بھی دے گا. وہ کوئی اپنی ریاست میں سے کچھ مرکز کو پیسے بھیجے گا, جو دہلی کو پیسے بھیجے گا. تو وہ سارے معاملات راجہ ٹوڈر مل ہی طے کرتا تھا. جو ہمیں سکھ دور میں جیسے فقیر عزیز الدین نظر آتے ہیں, ایسے وہاں راجہ ٹوڈر مل تھے. اچھا, اکبر کی سالانہ آمدن کتنی تھی اور آتے کہاں سے تھے پیسے؟ ایک تو زمین کے لگان بہت زیادہ تھے. پھر جن علاقوں کو فتح کیا جاتا تھا وہ لوگ جو ان کے ساتھ طے پاتا تھا پیسہ وہ بھیجا کرتے تھے. لگان تو کسانوں پہ تھا نا, 1/8 آف دا ٹوٹل گراس پروڈیوس وہ دیا کرتے تھے. لیکن جو دوسرے جنہیں اپنا مطیع کر لیا تھا وہ پابند تھے کہ وہ دہلی کو, سلطنت کو پیسہ بھیجیں گے. تو وہ ظاہر پیسہ بھی بھیجتے تھے, گھوڑے بھی بھیجتے تھے, ہاتھی بھی بھیجتے تھے. تو 8-10 ہزار ہاتھی تھے اس کے پاس, بہت سے گھوڑے تھے اس کے پاس, بہت سے 10 کروڑ سالانہ جیسے میں نے عرض کی آتا تھا. بلکہ میں حیران رہ گیا, ول ڈورینٹ نے تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ $35 لاکھ اس کی لائبریری کی قیمت تھی. یہ کتابیں اتنی زیادہ تھی اس کے پاس. تانسین اور بیجو بابرا کی کہانیاں کیا ہیں؟ یہ ہم نے سنا ہی ہے کہ اکبر کو جب پتہ چلا کہ تانسین جنہوں نے کوئی 300 راگ بنائے ہیں, دھرپد پہ بہت قدرت رکھتے ہیں, تو گوالیار میں تھے وہ, وہاں سے انہیں بلوایا گیا اکبر کے دربار میں. اور بیجو بابرا بھی بہت بڑے مغنی تھے, بہت بڑے موسیقار تھے. ان دونوں کے درمیان ایک مقابلہ کروایا گیا. اس مقابلے میں یہ طے پایا کہ جو ہارے گا اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا جائے گا. یہ جو بادشاہوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے, یہ واقعہ سچا ہے جھوٹا مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ بات درج ہے. تو مقابلہ ہوا. تانسین بھی بہت بڑے موسیقار تھے اور بیجو بابرا تو تھے ہی, لیکن تانسین کے تان پورے کا ایک تار ٹوٹ گیا, اور ظاہر ہے پھر وہ شکست ہو گئی ان کو. اور اب کہا جاتا ہے کہ پھر یہ کہا گیا تانسین کو کہ آپ انہیں ایگزیکیوٹ نہ کریں, آپ کوئی سزا دے دیں. تو سزا کے طور پہ تانسین کو کہا گیا کہ دیپک راگ گائے. اب دیپک راگ میں یہ ہے کہ تمام لیمپ دیے بجھا دیے گئے. اب یہ دیپک راگ گائیں گے تو دیپ جلیں گے. اب تانسین نے دیپک راگ لگایا, چھیڑا دیپک راگ, تو آہستہ آہستہ دیے جلنا شروع ہو گئے. اور ان دیوں کی لو تانسین تک جب پہنچنے لگی تو تانسین کی بیوی نے گھر سے میگھ ملہار گانا شروع کر دیا. تو ادھر سے بارش ہو گئی, اور بارش ہونے کی وجہ سے بلکہ یہ کہانیاں ہیں
یہ ہیں. لیکن بہرحال یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ تانسین اکبر کے دور میں تھے, بہت بڑے موسیقار تھے, انہیں بہت زیادہ پیٹرنیج بھی حاصل تھی اکبر کی. اکبر نے ستی کی رسم کو ختم کیا, لیکن کیا اس کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ اکبر کی جو ہندو رانیاں تھیں وہ اکبر کے بعد خود کو آگ نہ لگا دیں؟ نہیں, اکبر نے مکمل طور پہ ستی کی رسم کو ختم نہیں کیا تھا, خلاف تھا اس کے. نہیں, اکبر نے کہا تھا کہ یہ جو زبردستی ستی ہونے والا معاملہ ہے اس کو ختم کیا جائے. یعنی اگر کوئی اپنے شوق سے ستی ہونا چاہتی ہے عورت تو وہ ہو جائے, اس پہ کوئی پابندی نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود یہ غیر انسانی, جیسے آج ہم خودکشی کرنے کو ایک غیر انسانی فعل سمجھتے ہیں اور خودکشی کرنے والے کو ایک مجرم سمجھتے ہیں, اس زمانے میں بھی ایسے سمجھا جانا چاہیے تھا. میرا خیال ہے اکبر ستی کی رسم کے خلاف تو ضرور تھا, لیکن کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہندوازم میں, کیونکہ وہ چلتی آ رہی ہے بہت پہلے سے, کہیں اس کو بیکلیش نہ ہو اس کا, اس لیے اس نے مکمل طور پہ خود سے کسی فرمان جاری کر کے ختم کرنے کی بجائے یہ کہہ دیا کہ زبردستی کسی کو ستی نہیں کیا جائے گا. میرا خیال ہے اگر یہ بھی اس زمانے میں ہوتا تو ستی, کوئی خاتون ستی ہونا پسند نہ کرتی, لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ ستی کی رسم پھر بھی بہت لمبے عرصے تک چلتی رہی, جو کہ غیر انسانی رسم تھی. اکبر کی اولاد میں سے اکبر کے اندر جو خوبیاں تھیں, اچھی خوبیاں, وہ کسی میں آئی؟ میرا خیال ہے اکبر کی جو ایستھیٹک سینس تھی وہ اس کے اگلی جنریشن میں جا کے ہمیں شہزادہ خسرو میں نظر آتی ہیں, شاہ جہان میں نظر آتی ہیں, دارا شکوہ میں نظر آتی ہیں. ان تینوں کے اندر تھیں. بہرحال ان کی جو ایستھیٹک سینس ہے, جو ان کا جمالیاتی شعور ہے, جو ان کا آرکیٹیکچر سے متعلق ان کا جو ایک میلان ہے, وہ اکبر سے لیا گیا ہے. اکبر کیا عیاش تھا؟ 800 کنیزیں تھیں اب رکھی ہوئی تھیں, تو اب اگر آپ یہ باقی وہ افیون کا بھی نشہ وشہ کر لیتے تھے, شراب وغیرہ بھی پی لیا کرتے تھے, اور شکار کا شوق تو تھا ہی. اب عیاشی کو تھوڑا سا اگر آپ ڈیفائن کریں تو پھر میں زیادہ بہتر بتا سکتا. ہم نے اکثر بات کی کہ رنجیت سنگھ کی ایک خواہش تھی کہ کاش اس کے حرم میں بھی کوئی انگریز بیوی ہوتی. کیا اکبر کی ایسی کوئی خواہش یا اس کے حرم میں کوئی تھی ایسی فارنر؟ نہیں, اکبر کے زمانے میں ایک تو فارنرز تھیں نہیں. اچھا. پورٹگیز تھے, وہ ساحلوں پہ ہوا کرتے تھے دور, اس کا کوئی بہت زیادہ انٹریکشن ایسا تھا نہیں, انگریزوں کے ساتھ تھا نہیں, یا انگریز عورتوں کے ساتھ تو تھا نہیں بالکل بھی. اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ کہیں ہمیں اس کی کوئی ایسی نظر نہیں آتی. دیکھیے اکبر کو بہت سے لوگ آج کل تو خاص طور پہ ہندوستان میں بہت لسٹ فل بھی کہتے ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے ایون بھائیوں یا اپنے بہنوئی, اپنے مطلب ان کی جو کنیزیں تھیں ان کے اوپر بھی نظر رکھتا تھا, اور ایسی باتیں اکبر کے بارے میں بہت زیادہ مشہور ہو گئی ہیں اب. لیکن ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اکبر کہیں بھی 800 کانکوبائنز ہونے کے باوجود کہیں وہ نظر نہیں آتا عورت کے لیے, یا اس کے لیے بہت تڑپتا مرتا ہمیں نظر نہیں آتا. کیا اکبر نے کسی عورت کے لیے جنگ لڑی؟ انارکلی والا قصہ بہت مشہور ہے, لیکن وہ غلط ہے قصہ. اکبر نے کسی عورت کے لیے کوئی جنگ نہیں لڑی. اکبر نے خالصتاً اپنی سلطنت کے ایکسپینشن کے لیے جنگ لڑی, اور اکبر کو ضرورت نہیں تھی جس سے وہ شادی کر. خود جو جیسے مریم زمانی تھی, ان کے والد ایکچولی تو اپنی جو سلطنت ہے یا اپنی جو حکومت ہے, یہ جو اپنی جو ریاست تھی, اس میں اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اکبر کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیاہا تھا انہوں نے. اکبر ایک طاقتور آدمی تھا, دہلی کا حکمران تھا, اس کے پاس بہت بڑی فوج تھی, وہ پروٹیکٹ کر سکتا تھا. جس کے ساتھ وہ ہو جایا کرتا تھا, وہ جس کو آشیرواد حاصل ہو جایا کرتی تھی اکبر کی, اس کی سلطنت بچ جایا کرتی تھی. اس لیے ہر کسی کی خواہش تھی کہ اپنی کوئی بیٹی یا بہن یا وہ جو ہے وہ اکبر کے حرم میں داخل کروائے. تو لوگ بہت جتن کیا کرتے تھے. راجہ ٹوڈرمل بہت سی جگہوں پہ گیا ہے, بہت سے لوگوں کے پاس گیا جو یہ چاہتے تھے کہ ان کی کوئی خاتون اکبر کے حرم سرا میں چلی جائے. اکبر کے حرم سرا میں جانے کا مطلب تھا کہ وہ بہت پریسٹیجیس تھا وہ ان کے لیے. تو اکبر کو میرا خیال ہے کہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا, عورتوں کے لیے شہوت انگیزی کہیں نظر نہیں آتی بہت زیادہ. اکبر کے رائز پر ہم نے بات کی. اگر ہم دیکھیں اکبر کا جو ڈاؤن فال تھا وہ کیسا تھا, آخری وقت میں اکبر کیسا تھا؟ اکبر واز ون مین آرمی. وہ ایک انٹلیکچوئل بھی, ناٹ ان دا لٹرل سینس آف دا ورڈ, لیکن سمجھ بوجھ کے اعتبار سے, معاملہ فہمی کے اعتبار سے, جفا کشی کے اعتبار سے, وار ٹیکٹکس کے اعتبار سے, حکمرانی کے اعتبار سے, لوگوں کو جان لینے کے اعتبار سے, منتظم ہونے کے اعتبار سے اکبر بہت بڑا آدمی تھا,
بہت بڑا، بہت سیکولر، بہت لبرل، بہت روشن خیال، بہت زیادہ معاملہ فہم وہ آدمی تھا، اور ایمبیشیس بہت زیادہ تھا، طاقتور بہت زیادہ تھا. اس کو طاقت اکٹھی کرنی آتی تھی، طاقت کا استعمال کرنا آتا تھا. یہ سب کچھ ایک آدمی تھا، وہ تھا اکبر. اس بات کا احساس اسے آخر میں ہو گیا تھا کہ اس کے بعد شیرازہ بکھر جائے گا تیموری خاندان کا. اس کو اس بات کا اندازہ تھا، احساس تھا، اس لیے وہ پژمردہ بھی رہتا تھا، بہت زیادہ نڈھال بھی رہتا تھا. ایونچولی وہ حیضے سے مر بھی گیا، لیکن اس کو یہ اندازہ تھا کہ اس کے بعد شیرازہ بکھرے گا، لڑائیاں ہوں گی، اور ان میں سے کوئی بھی اس طاقت کو سنبھال نہیں رکھ سکے گا جو کہ اس نے اکٹھی کی تھی. اب ایک شخص کا جو کہ مر رہا ہو یا مرنے کے قریب ہو، اور اسے پتہ ہو کہ اس نے جو کچھ اکٹھا کیا سب کچھ بکھر جائے گا، جو اس کی حالت ہو سکتی ہے وہی اکبر کی حالت تھی. حالانکہ ایسا ہوا نہیں، کسی نہ کسی طریقے سے مغل سنبھل گئے، اور وہ شیرازہ بہت دیر میں جا کے بکھرا، اور اس میں فوراً ایلیمنٹ انوالو ہوا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور یہ وہ سب آ گئے. ریشہ دوانیاں تو تھیں، اکبر کے دور میں بھی تھی، بعد میں بھی چلتی رہی، برائبری تھی جیسے کہ، لیکن اس کے باوجود بہت وقت لگا مغل امپائر کو ٹوٹنے میں. آج کا ہندوستان، ہم بات کریں انڈیا اور پاکستان کی، اکبر کو اچھے لفظوں میں اس کے اچھے کاموں کو یاد کیا جاتا ہے یا اس کے جو برے فیصلے تھے ان کو یاد کیا جاتا ہے؟ اچھا، یہ بہت انفارچونیٹ ہے. انفارچونیٹلی اکبر کو اس کی اچھائیوں پہ یاد ہندوستان میں نہیں کیا جا رہا. اسے رانا پرتاپ سنگھ کا ایک ایڈورسری بنا کے پیش کیا جاتا ہے، رانا پرتاپ سنگھ کو اپنا ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے. وہ ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، وہ اگر کوئی مذہب کی وجہ سے اس میں، اس وجہ سے کہ دونوں آپس میں لڑے تھے، اس وجہ سے کہ وہ علاقائیت کی وجہ سے، کہ وہ اگر راجستھان سے ہے تو یہ دہلی سے تھے، یہ مسلمان تھے وہ ہندو تھے. تو وہ آج کیونکہ اب ہندوتوا ہندوستان کے اندر بہت زیادہ پنپ رہا ہے، اس لیے ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہے. ہم لوگ ہر وہ شخص کو، جیسے جو اگر وہ مسلمان ہے تو وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا، اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں. جیسے ہم نے رنجیت سنگھ کے ساتھ کیا، جیسے رنجیت سنگھ کے ساتھ کیا، جیسے بھگت سنگھ کے ساتھ کیا، جیسے سر گنگا رام کے ساتھ کیا. یہ تو اب تو شکر ہے پھر بھی کچھ اون کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو ہم تو کسی ہندو اور سکھ کو بڑا آدمی قبول ہی نہیں کرتے. ایسے وہاں ہندوستان میں ہو رہا ہے. تو اس چیز کے پیش نظر اکبر کے کیریکٹر کو ہم سمجھتے ہیں کہ ملائن کیا جا رہا ہے. جو اس کا سیکولرزم تھا، میں نے بتایا نا، وہ دور جب لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے تھے مذہب کے لیے، پروٹیسٹنٹس اور کیتھلکس، جب پوری دنیا کے اندر حالات دیگرگوں تھے امن و امان کے، اس وقت ہمیں اکبر کا ایک مغل سطوت نظر آتی ہے جس میں اکبر پوری دنیا کو آفر کر رہا تھا مذاہب کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کے لیے. یہ تو آج شروع ہو گئے نا بین المذاہب ہم آہنگی کے تصورات، تو اب تو ہم مجبوراً ان کی طرف رجوع کر رہے ہیں. یہ اکبر نے شروع کیا سب سے پہلے. کیا اکبر کے اندر وہ کیپیبلٹی تھی کہ چنگیز خان کی طرح اپنی ریاست کو یا اپنے اقتدار کو اتنا پھیلا سکے؟ اس نے پھیلا کے دکھایا. ہندوستان ایک کانٹیننٹ تھا، ایک بہت بڑا کانٹیننٹ تھا. میرا خیال ہے سوائے میواڑ کے کہیں بھی اکبر جہاں بھی گیا ہے اس نے اپنے ہندوستان بھر میں پھیلایا ہے بہت زیادہ. چنگیز خان کا ایکچولی یہ تھا کہ چنگیز خان بہت چھوٹے سے علاقے سے اٹھا تھا، تو یہ چنگیز خان کی اولاد میں سے، ڈسینڈنٹ میں تھا. چنگیز، اس کے اندر چنگیز اور تیمور دونوں کے ایلیمنٹس تھے، دونوں کا جو جینز تھے وہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں. چنگیز خان ایک بہت چھوٹے، بہت بیکورڈ علاقے سے اٹھا. اس کے سامنے فتح کرنے کے لیے بہت بڑی بڑی ریچز تھیں. چائنا تھا اس کے سامنے، اور منگولیا تو چھوٹا سا تھا. اکبر جہاں پیدا ہوا، اکبر پیدا ہی ایک اتنے خوبصورت ملک میں پیدا ہوا تھا جو دنیا میں جنت تھی. ہندوستان جو سونے کی چڑیا تھی دنیا بھر کے لیے، وہ پیدا ہی اس کے لیے، پیدا ہی وہاں ہوا تھا. تو اس کا فرق تھا. پھر ہندوستانیوں کے مزاج میں، طور اتوار میں، ان کے نظم و نسق چلانے میں، ان کی جو نسلی اور جو علاقائی جو ایک امتیازات تھے، ان میں بڑا فرق تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چنگیز خان کی بنسبت اکبر بہت زیادہ روشن خیال، بہت زیادہ معاملہ فہم، بہت زیادہ دور اندیش، بہت زیادہ یونیفائنگ فورس تھا. بہت بڑی یونیفائنگ فورس تھا اس کی بنسبت. چنگیز خان ایک یونیفائنگ فورس تو نہیں بن سکا، وہ تو ڈویسو فورس تھا نا. اکبر ایک یونیفائنگ فورس تھا. ہمیں بہت کم لوگ نظر آتے ہیں حکمرانوں کے اندر جو یونیفائنگ فورس ہے. ڈویسو فورس زیادہ نظر ہے. چندر گپت موریہ تھا،
وہ ایک یونیفائنگ فورس تھا. اشوکا شروع میں بہت ظالم تھا, بعد میں ہمیں ایک یونیفائنگ فورس نظر آتا ہے. پھر وہاں پہ سکیتینز آتے ہیں, وہ ہمیں کسی حد تک یونیفائنگ نظر آتے ہیں. کشانز یونیفائنگ تھے. اس کے بعد ہنز آتے ہیں جو باہر سے, تو وہ تو بہت ڈویسو فورس تھی, بہت باربرس, بہت بروٹل فورس تھی ہنز کی. اسلام آتا ہے. اسلام پھر ہمیں ہندوستان کے اندر, اگر ہم فاتحین کو چھوڑ دیں اور اگر ہم اسلام پھیلانے والے ولی اولیاء کو لیں, تو ہمیں وہ بہت یونیفائنگ فورس نظر آتا ہے اسلام. کیونکہ اسلام نے جو اپیل کیا وہ خاص طور پر نارتھ ویسٹرن انڈیا کے اندر وہ لوگ تھے جو ٹھکرائے ہوئے لوگ تھے بیچارے, جن کو پریسٹیج دی اسلام نے, جنہوں نے جب اسلام قبول کیا اس لیے قبول کیا کہ ان کو عزت ملی, تو انسانوں کا رتبہ ملا ان کو, اس لیے اسلام ایک یونیفائنگ فورس تھا. تو ہمیں بہت کم لوگ ہیں جیسے نظر آتے ہیں اکبر جیسے جو یونیفائنگ فورس ہوں. آپ کے خیال میں شہنشاہ اکبر کی وہ کون سی پالیسیز تھی جو آنے والے بادشاہوں کو اڈاپٹ کرنی چاہیے تھی تاکہ وہ اپنا اقتدار بچا سکتے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.